الحمد لله الذي أنزل القرآن ونزل الفرقان وأنعم علينا بالإيمان وتم لنا بالإحسان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیودا ایک ایسا گاؤں جسے ہندوستان کے تقریباً علماء شورا خطبہ اس گاؤں کے حوالے سے جانتے ہیں. آپ لوگ ہمیشہ اپنے علماء کی بڑی عزت کرتے ہوئے آئے ہیں. مجھے محب گرامی حضرت مولانا عبدالسلام بلبل نیپال نے جب حکم دیا تو تھوڑی دیر کے لیے میں سکتے میں پڑ گیا کہ دیودا گاؤں میں جلسے میں جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ حضرت نے جو کہا کہ بہت چھوٹی سی محفل ہے اور آج تک میں نے سنا ہی نہیں کسی سے کہ دیودا کی کوئی محفل چھوٹی ہوئی ہو. تو اس لیے میں سوچا کہ جب اتنی چھوٹی محفل ہے اور دیودا کے لوگ تو بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں اور حضرت جس حساب سے بتا رہے ہیں اس حساب سے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ مجھے دیودا آنا چاہیے. مگر میں نے اپنے دوسرے احباب سے معلوم کیا، ہر طرف سے لوگوں نے یہی کہا کہ وہاں کے لوگ بڑی محبتیں کرتے ہیں. اس سے پہلے اس علاقے کے کئی جلسوں میں میرا آنا ہوا. یہاں کے بچے نوجوان وہاں ملے، ان سے ملاقات ہوئی. میری تقریر کو بہت عزت سے ان لوگوں نے سماعت کیا. آج چونکہ لگاتار کئی دنوں سے اسی خطے اور حلقے میں بہار کے مظفر پور، سیتامڑھی، دکھرگاہ اور آپ کے مدھوبنی کے ہی علاقے میں ہوں، کافی تھکا ماندا تھا. شکری دن میں نے قیام کیا، اپنے سارے کپڑے جو پہلے سے دھونے کے قابل تھے میں نے دھونے دیا. سوچا جب غریب کا معاملہ ہے تو ادھر کپڑے وپڑے صاف ہو جائیں گے، صبح پھر کہیں اور کا سفر ہو جائے گا. بہرحال میں بہت خوش ہوں، بڑی عزت آپ لوگوں نے کی. ہمارے لیڈر صاحب نے ہمیشہ کی طرح آج اپنے علماء کی اچھی ضیافت کی. اس کے لیے کمیٹی والوں کی طرف سے میں شکر گزار ہوں. کمیٹی کے سارے بچے نوجوان استقبال علماء کا بڑا اچھا رول نبھایا. آج مصور کو یہ سمپل اور سادہ کپڑے میں دیکھ کر آپ یہ فیل نہ کریں گے کہ کسی اور مقرر کو بلایا گیا تھا اور یہ کون سادہ مقرر آ گیا. میں وہی مصور رضا ہوں جس کو آپ کبھی جبہ میں دیکھا کرتے ہیں. تو آج جبہ کے اندر سے میں باہر آ گیا ہوں. آج کے حالات اور سماج میں اپنوں کی طرف رجوع کرنے کا مجاز رکھ کر میں آ گیا ہوں. جلسوں کی تقریب اور میلاد شریف کی تقریب میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جلسے کا ہر ایک خطیب اپنا ایک فکسڈ ٹارگیٹ کے تحت تقریر کرتا ہے. ان کا ایک مشن ہوتا ہے کہ ہمیں اس پورے جلسے میں سب سے بہتر پرفارمنس کرنا ہے. میری گفتگو سب سے لچیلی ہو، میری باتیں سب سے اچھی ہو. میری گفتگو سے کتنے لوگوں پہ اثر پڑے اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لہجہ میرا اس طرح برانگیختہ ہو، لہجہ اتنا شاندار ہو، آواز اتنی دمدار ہو کہ لوگ حیرت سے کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ واہ کیا تقریر ہوئی. مگر میلاد شریف میں ہر خطیب کا ارادہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے محفل کا ایک ایک شخص اس امید کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ محفل سے واپس جائے کہ حضرت نے جتنی باتیں کہی ہیں ان ساری باتوں پر آج ہمارا عمل ہوگا. شہید کربلا کے تعلق سے اس عظیم الشان محفل کو آپ لوگوں نے سجایا. مولانا عبدالسلام صاحب چونکہ اپنے اس جماعت کے ایک رہبر ہیں اور پھر
की जब उलमा रहबरी करते हैं, सबको अपनी रहबरी पर फख्र होना चाहिए, अपने समाज का हर व्यक्ति लीडर है। मगर उन लीडरों में हमारे बुलबुल नेपाल साहब ने हमेशा की तरह आज इस नज़ीर शान महफिल की नुमाइंदगी की, आपको हमको सबको दावत दिया। एक भी कुर्सी खाली नहीं है, ये कोई बड़े जलसे से कम भी नहीं है। जलसों में अक्सर देखा जाता है कि रात के 3 बजे हम लोग की तकरीर होती है, 2-4-10 लोग लंगड़ा लूढ़ा अंधा बेचारा, जिसको गाड़ी नहीं, जिसको साइकिल नहीं, जो जा नहीं सकता, किराया नहीं, जिनकी बस लेट है, जिनकी बस सुबह 6 बजे के बाद है, वही लोग बचे रहते हैं, बाकी सब लोग भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से खिताब करते करते हम लोग आगे आ गए। अभी बेदार मजमे में आपसे मुझे खिताब करने का आज शर्फ रहा है। मैं इस माने में भी बहुत खुश हूँ कि आज इंशाअल्लाह मेरी घंटा सवा घंटा की जो मैसर होगी गुफ्तगू, उस गुफ्तगू में मैं ये लज्जत आपको देने की कोशिश करूंगा कि आप 1-2 साल नहीं, कई सालों तक मेरी तकरीर का एक एक जुमला अपने ज़हन दिमाग पे नक्श कर लेंगे। मौलाना बुलबुल नेपाल साहब ने फरमाया कि हज़रत हमारे गांव के लोग इस्लाही गुफ्तगू बहुत सलीके से सुनते हैं और शौकीन रहते हैं, और ये सुनकर मुझे हैरत हुई, खुशी भी हुई कि आज भी इस जमाने में हमारे लोगों को इस्लाही तकरीर पसंद है। हमारे लोगों को की ये ख्वाहिश है कि हमारे उलमा एक उस्ताद की हैसियत से अपने सामीन को तकरीर सुनाए और सामीन शागिर्द की हैसियत से अपने उस्ताद के एक एक जुमले का इस्तेमाल करे। मौका कोई हो, जुमा का खिताब हो, महफिल मिलाद हो, हर वक्त एक आलिम का ख्याल इसी तरफ होना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू से लोगों में बेदारी आए। हमारे छोटे छोटे बच्चे आज बंदी हो गए हैं, हमारी बेटियां आज जिस कदर गैर शरीफ माहौल में अपना कदम डाल चुकी है, इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हमारा जलसा है, हमारे जलसे के फतवा है, हमारे गांव के लीडरान है, हमारी जमात के मेंबरान हैं, हमारे लोग हैं, हमारे अकाबीर हैं, जिनकी मौजूदगी में उनके छोटे बच्चे, उनके मातहत के लोग बिगड़ रहे हैं। हमारे बच्चों को इस्लाम के कानून से जो बुनियादी बातें हैं आज उसका सही से इल्म तक नहीं, और हम चले हैं शहीद करबला को मनाने, हम चले हैं करबला दूर है जाना जरूर है मैंने। करबला की बात आती है तो मुहर्रम शरीफ के महीने में हमारे बच्चे तलवार भाले लेकर, ढोल ताशे लेकर, ताजिया निशान लेकर, और निशान इधर होता है ना, कपड़े का जो होता है, क्या बोलते हैं, ठंडा, हमारे इलाके में उसको निशान बोलते हैं, निशान, हुसैन का निशान। तो ये झंडे ले लेकर लोग दौड़ते हैं, कहने वाला देखने वाला सोचता है कि इससे बड़ा हुसैनी इस समाज का कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि तलवार देखो कितनी भाग रहा है, लाठी देखो किस कदर चला रहा है, सारी बातें सही है, खूब भागे तलवार हुसैन की याद में। अगर जंग के लिए, सीखने के लिए, फन के लिए हमें तलवार चलाने की जरूरत पड़े और हम तलवार चलाएं तो इस्लाम इसे नहीं रोकता है, तलवार चलानी चाहिए, भाले का फन सीखना चाहिए, लाठी घुमाना चाहिए। मगर जो इस्लाम हुसैन आजम ने अपनी जिंदगी से मदीना से मक्का, मक्का से कूफा, कूफा से अपने मक्तल, मक्तल से शहादत, शहादत के बाद भी आपने जिस इस्लाम को अपने समाज में छोड़ा, अल्लाह की कसम वो इस्लाम आज इस समाज में बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आता है। हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी, आपका किरदार, आपके बच्चों का किरदार, आपके खानदान का किरदार आज इस माशरे में हम तलाश करें तो हम में से इक्का दुक्का ऐसे लोग मिलेंगे जो सच्चे वाकई हुसैनी है। बाकी यजीदियों के किरदार से हमारे समाज का एक एक शख्स अशराबूर नजर आ रहा है। एक झूठ अगर हुसैन बोल दिए होते, एक झूठ सिर्फ हुसैन कहते कि चलो भाई मैंने तेरी खिलाफत मंजूर की, मैं तुझे अपना खलीफा मान लिया, और आप उस वक्त मानकर कूफा से निकल जाते, कूफा से वापस आ जाते, और मदीना आकर आप एक रिजेक्शन लेटर लिख देते, आप उसको निगलेक्ट कर देते, आप बोल देते कि हमने नहीं कहा है ऐसा, हमने कहा है, हम नहीं माने तुम्हारी खिलाफत, तो यजीद की खिलाफत उसके बाद भी खत्म हो जाती। मगर हुसैन आजम ने एक झूठ को भी बोलना गवारा नहीं किया। 18 साल का बेटा तड़पता रहा, मगर उस बाप की जबान से एक झूठ भी ना निकल सकी कि उस झूठ को बोलकर अपने बच्चे को बचा सके, अपने छोटे मासूम अली असगर, मासूम मतलब जिसकी जो अब तक कोई खता न किए हो, वो छोटे बच्चे अली असगर की जान आप बचा लेते। भाई, भांजा, भतीजा, 72 लोगों की जान सिर्फ एक जुमला कह देने से बच जाती कि जाओ मैंने तेरी खिलाफत मान ली, और बाद में मदीना आकर पीछे हट जाते, जान बच जाती। मगर आपने क्या पैगाम किया पूरी दुनिया को?
جھوٹ بولنا اپنی زبان کو گندا کرنا ہے، جھوٹ بولنا گویا اپنے معاشرے کو غلط تعلیم دے رہا ہے، جھوٹ بولنا گویا اپنے آپ میں بڑے فتنے کو جنم دے رہا ہے۔ جھوٹ چونکہ صاحب اتنی غلیظ چیز ہے، اس کے بولنے سے برکت ختم ہوتی ہے، اس کے کرنے سے ماحول گندا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کون ہے جو 10,000 15,000 جس کے گھر میں انکم نہیں ہوتی؟ ہمارا اگر 5 بیٹا ہے تو ہندوستان کے 5 شہروں میں یا نیپال کے 5 محلوں میں 5 جگہوں پہ وہ کما رہا ہے، مگر ہمارے دل میں سچی خوشی ہے؟ ہمیشہ چہرہ لڑکا، ہمیشہ ہمارا دل ملایا رہتا ہے، ہمیں کبھی سچی خوشی نہیں ملتی وجہ کیونکہ ہمارا 5 بیٹا کماتا ہے، مگر اس 50,000 کی کمائی میں ہم نے اپنی دولتوں کو غلط طریقے سے ملا دیا۔ جا رہے ہیں کیا بھائی؟ جا رہے ہیں؟ دیکھیے شاعر محترم ہمارے چراغ قدری یہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے، اور چونکہ ابھی ان کو کہیں اور جانا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میری گفتگو ہو جائے گی، اسی بیچ میں آپ نکل جائیے گا۔ یہ لوگ چونکہ قریب سے آئے تھے، اگر ایک رات میں 2 محفل ہو جائے تو کیا مزہ آتا ہے؟ دونوں تو دین کی محفل ہے، کسی جلسے والے بندھک بنائے رہتے ہیں مولوی لوگوں کو کہ نہیں تقریر کے بعد بھی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوگی تو جانے نہیں دیں گے۔ ابھی کل رات کو مت پوچھیے، پلاؤ کھلایا، بریانی کھلایا، پراٹھا کھلایا، خوب دسترخوان ٹھنڈا گرم سب کھلایا، آخر میں سارا کھلا پلا کے سب برباد کر دیا۔ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے چھوڑو، تو بار بار گھڑی دکھا رہا ہے اور کیسے کہہ رہا ہے۔ اسٹیج پہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعا کر کے کہتے کرتے 4 بجا دیا۔ میری تقریر 3 بجے ختم ہوئی، میں چاہتا آسانی سے رات میں گاڑی سے آ جاتا، 5-10 گھنٹے ہوٹل میں آرام کر لیتا۔ نیند چکے کئی دنوں سے نہیں سو رہے، تو کوئی بھی آدمی کو نیند پیاری ہوتی ہے۔ وہی جب فجر کا وقت ہوا، اذان ہوئی تو مولوی صاحب کیا کہ ترنت کسی مولوی کو چھوڑے بغیر مسجد بھاگ گئے۔ اب میں نے خبر کیا کہ مولوی کہاں گیا بھائی؟ پتا چلا کہ مسجد نماز پڑھنے گئے۔ اب چلو بھائی ہم بھی نماز پڑھ لی ہے، ہم نے نماز پڑھ کے باہر آ کے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ تو بولا کہ سلام پڑھنے لکھا ہے۔ نماز پڑھا، سلام پڑھا، ہم نے کہا اب کیا ناشتہ بھی کھلا دیجیے، اب کیا کیجیے گا، کھانا کھلا تیاری کیجیے۔ کچھ لوگ مہمانوں کو بندھر بنا لیتے ہیں، جلسوں میں آنے والے بہت مصیبت جھیل جاتے ہیں۔ ایک تقریب کی جو ایک تکلیف ہوتی ہے، یقین مانیے مہینوں کے کھٹنے ہوتی تکلیف یہ ہوتی ہے۔ آپ میں سے کن کے اندر یہ جرأت ہے جو 20 دن تک لگاتار بیدار رہے؟ میں 20-25 دن سے لگاتار جگہ بھی ہوں اور بغیر کسی یہ حامی اور مددگار اور کسی بھی اسسٹنٹ کے میں 20 دن سے خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، 4 ویلر، کبھی 300-400 کلومیٹر دور تک، کبھی آج یہاں، کل مظفر پور میں تقریر کر کے پرسوں مجھے رانچی سے 150 کلومیٹر اور آگے، یعنی ابھی یہاں سے 600 کلومیٹر دور، 600-650 کلومیٹر دور پرسوں رات مجھے رہنا، پھر وہاں سے 700 کلومیٹر دور مجھے پورنیہ واپس آنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، خود سے سفر کرنا پڑتا ہے، خود سے کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے مہمان 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، ان کی تقریر ہم سن لیے، چپکے سے ہماری ذمہ داری ہے، اگر ان کی ٹرین ہے، ان کو کہیں جانا ہے تو ہم چھوڑ دیں، اگر کہیں جانا نہیں ہے تو ان کی عزت کے لیے الگ سے دسترخوان لگا دیں۔ یہ تو طریقہ ہے، یہ ہمارے خطیب صاحب کو بھی جانتے ہیں، مگر کوئی جلسہ والا مولویوں کو بند کروانا رہتا ہے، جانے ہی نہیں دیتا ہے، لفافہ ہی نہیں دیتا ہے، مسافہ نہیں کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ابھی اسی نیپال کے تعلق سے ہمارے بھائی صاحب بتا رہے تھے، نیپال کے بعد پانی پیس علاقے کے بارے میں بتا رہے تھے، یہ آج سے 10-15 سال پہلے، اس وقت ابو الرحمانی صاحب حیات تھے، کیونکہ ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ بھی جلسے میں تھے، غلام ربانی بھی جلسے میں تھے، اور بلیاری صاحب بھی جلسے میں تھے۔ تو مجھے سن کے بہت تعجب ہوا، مسکراہٹ بھی میرے چہرے پر لوگوں نے دیکھا۔ بلیاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم تقریر کر کے آ گئے، میری تقریر کے بعد جا کر غلام ربانی ابو الرحمانی صاحب کی تقریر ہوئی، اس کے بعد آخر میں غلام ربانی کی تقریر ہونی تھی، تو بلیاری صاحب کو کسی نے آگے کہہ دیا، کسی شاعر نے، کہ جلسہ کا صدر اور سیکریٹری دونوں پھیلا ہو گیا۔ اب بلیاری صاحب بہت پریشان ہو گئے کہ صدر سیکریٹری کا باہر جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح پریشانی ہوگی۔ تو چونکہ اس کے بعد ابو الحقانی صاحب تقریر کرنے گئے اور تقریر کر کے آ گئے، ان کو کسی نے نہیں کہا حقانی صاحب کو کہ ایسا ہوا ہے۔ وہ آ کر جیسے بستر میں لیٹے ہیں، وہاں ایک خطیب اعلان کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو سنے، جب تک یہ غلام ربانی آگے کہہ رہا ہے حضرت کو کہ حضرت آپ سو رہے ہیں؟ تو حضرت کہہ رہے ہیں ابو الحقانی صاحب کہ میں سو نہیں تو کیا کروں، کا معلوم ہے یہ صدر سیکریٹری دونوں غائب ہو گیا ہے۔ تو ابو الحقانی صاحب کہتے ہیں کہ اسی لیے تو نیند مجھے نہیں آتی، میں بھی 1.5 گھنٹہ سے بستر میں پریشان ہوں کہ وہ آخر گیا تو گیا کہاں گیا۔ بلیاری صاحب کے پاس سارے لوگ آئے، اس وقت نیتا گیری میں بلیاری صاحب کا پہلا قدم آیا، اتنا بڑا نام تھا، بڑی شہرت تھی، شروع میں دبک گئی تھی،
اور آج بھی ہے الحمدللہ، ہمیشہ رہے. ہماری جماعت کے عالم ہے، کوئی دبنگ رہے گا تو ہمارا فائدہ ہوگا نا. تو بلیاوی صاحب جی، بلیاوی صاحب کو لوگوں نے کہا کہ اب آپ ہی کچھ کیجیے. واپس تقریر کرنے کے بعد پھر اسٹیج پہ گئے. مائک سے بلیاوی صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، آپ دونوں آدمی جہاں بھی ہیں عزت سے آپ لوگ آ جائیں، ورنہ میں 4 تھانے کی پولیس بلاؤں گا پکڑنے کے لیے. پھر بھی لوگ نہیں آئے. جو چھوٹے موٹے شاعر تھے وہ لوگ پریشان تھے، کرایہ کا مسئلہ تھا، چھوڑنے کا مسئلہ تھا، لین دین کا مسئلہ رہتا ہے. تو کوئی کہانی مددگار نہیں، سب لوگ بلیاوی پہ ٹک گئے. بلیاوی صاحب کو کہیں جانا تھا، وہ بھی نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ان کا کام کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہوا صاحب کہ دن کے 8 بجے پتا چلا بلیاوی صاحب کو کہ کسی نے کہا کہ حضرت صدر صاحب اور سیکریٹری صاحب دونوں آدمی تار کے گھر پہ چڑھا ہوا ہے اسی گاؤں. اور اتفاق سے اکیلے نہیں چڑھا تھا، وہ حساب کتاب کا بیگ لے کر چڑھا تھا. جب ان کو اتارا گیا، بلیاوی صاحب نے پوچھا کہ کہاں ہے بھاگا؟ اس نے کہا کہ اس لیے بھاگا تھا کہ میں وہیں سے دیکھتا رہوں کہ جب سب مولوی چلا جائے گا تب میں اتروں گا. تو یہ نیپال کی بات ہے. بلیاوی صاحب مجھے کہا حقانی صاحب ان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. تو ایسا اللہ کے واسطے نہ کیا کریں. آپ کی جماعت کے علماء ہیں، بڑی محنت اور مشقت اور سفر کے کو تیار کر، محنتوں کو تیار کر وہاں آتے ہیں. ان کا سچا استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تقریر کے ایک ایک جملے کا استقبال کریں. ان کی تقریر سے اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے دماغ بدلنے کی کوشش کریں. جھوٹ کی بات میں نے کی کہ جھوٹ کس قدر غلیظ چیز ہے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. آپ 50,000 مہینہ کماتے ہیں، 1 روپیہ اس میں حرام کا ملا دیجیے. جھوٹ سے آپ 1 روپیہ کی کمائی میں اضافہ کر دیجیے، اس 50,000 روپیے کی برکت آپ کے دل سے ختم ہو جائے گی. آج جو ہمارے چہرے سے برکتیں ختم ہو گئی ہے، اور یہ مولوی صاحب لوگ جو 5,000 میں پان کھاتے ہیں، فریج والا کپڑا پہنتے ہیں، خوبصورت دکھتے ہیں، اس کی وجہ کہ ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہت الگ ہوتی ہے. یہ اپنی زندگی کو بہت حد تک جھوٹ سے پار کر کے گزارتے ہیں. اس لیے اللہ 5,000 کی کمائی میں مزہ ان کو 50,000 کا، اور ہم 50,000 کما کر بھی ہمیشہ برکت 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 برکت. پیر صاحب حضرت برکت، مولوی صاحب حضرت برکت کی دعا، جو مل جائے برکت کی دعا. برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی آپ غور کیے ہیں؟ برکت کا مطلب پیسہ کا ڈبل ہونا نہیں ہے. برکت کا مطلب کسی سامان کا دوبارہ ہونا نہیں ہے. اگر برکت کا مطلب کسی سامان کو دوبارہ ہونا ہوتا، کسی منتر سے اگر ایسا کیا جاتا، تو سب سے پہلے اس کا استعمال ہم لوگ کرتے، مولوی صاحب لوگ کرتے، نماز فجر پڑھ لیتے اور وہی والا منتر پڑھتے جس سے برکت ہوتی ہے. 1 مہینے کی تنخواہ 2 مہینے کی تنخواہ میں بدل جاتی، 1 دن کا نذرانہ 2 دن کا نذرانہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ برکت تعویذ لکھنے سے تھوڑی ہوتی ہے، اور برکت کا مطلب پیسوں کا ڈبل ہونا تھوڑی ہے. برکت کا سچا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی کمائی کر رہے ہیں، اللہ اس سے کم ہی خرچ میں آپ کی زندگی گزار دے. جب 5,000 کماتے ہیں، ضرورت صرف 3,000 کی ہو. نہ تو آپ کے بچے بیمار پڑے، نہ آپ کے اوپر کوئی کیس ہو پائے، نہ آپ کو کوئی بنیادی پرابلم ہو پائے. اور 5,000 میں 3,000 ختم، 2,000 بچ گیا، تو یہی 2,000 برکت کا پیسہ ہوگا. اور 40,000 مہینہ کماتے ہیں، ہر مہینہ ایک نیا لفظ، کبھی پولیس کو دینا ہے، کبھی تھانہ کو دینا ہے، کبھی ڈاکٹر کو دینا ہے، کبھی وکیل کو دینا ہے، کبھی ادھر بچے، کبھی ادھر گھر، کبھی یعنی ہمیشہ پرابلمس لگی رہے. تو 40,000 کمانے والا جب ایسا کرے گا، آپ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں وہ انسان 40 کمائے گا، اللہ اس کی ضرورتوں کو اور وسیع کرتا رہے گا. 40 کمانے والا ہمیشہ 60,000 خرچہ کر دے گا، 20 زیادہ قرضہ ہے. تو سمجھیے کہ اس کی خرچہ برکت نہیں ہے، یہ برکت ہے. اور یہ کیسے ہوتی ہے چیز ہے؟ یہ صرف اور صرف سچائی پہ عمل کرنے سے. سچ چیز ایسی ہوتی ہے، اس میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ اللہ ایک سچ بولنے کی بنیاد پر 1000 مرتبہ انسان کے مراتب کو بلند فرما دیتا ہے. سچ کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سچ کی برکت کو ہم میدان کربلا میں ہم دیکھتے ہیں. سرکار امام حسین نے سچ بولا تھا، جھوٹ بولا یزید، سچ بولے حسین، جھوٹ بولا ابن زیاد، اور جھوٹ بول کر حسین کو بلایا میدان میں، جھوٹ بول کر بلایا کوفہ میں. کہا آپ آئیے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم لوگ آپ کے ہی ارادہ کو قبول کریں گے، آپ سے مرید بنیں گے، آپ کو ہی پیار کریں گے، آپ کی عزت کریں گے. وہ جھوٹ بول کر سوچا میری بات باہر چلتے ہوئی میں دنیا کا تاجور بنوں گا، پوری دنیا میں میرا نام رہے گا، میرے خاندان کا نام رہے گا. اس
तो नींद में उसने झूठ बोलकर हुसैन को, आपके चाहने वालों को कूफा बुलाया और हुसैन सच समझकर सच बोलकर वहां आए। नतीजा क्या निकला? हुसैन की शहादत हो गई। आज भी हुसैन का नाम सच बोलने की बरकतों से जिंदा है और झूठ की नहुसत से वो यजीद जिसके पास तीरों की बारिश करने वाले अफराद थे, जिनके पास असलहे थे, जिनके पास अफराद थे, जिनके पास दौलत थी, जिनके पास कुर्सी थी, सिर्फ 3 साल तक हुसैन की शहादत के बाद यजीद बादशाह रहा। बादशाह के बाद यजीद की मौत एक जानवर से बदतर हुई। उसकी कब्र कहां है किसी को नहीं मालूम, वो कैसे मरा किसी को नहीं मालूम। मगर आज भी हुसैन को छोड़िए, हुसैन के साथ देने वालों में जितने लोगों ने जाने दी है, चलिए आप करबला के मैदान से जुड़ी बातों को सुनिए, वाक़यात को सुनने के बाद आपको जानने का शौक है, आप पहुंचे मक्का शरीफ इलाके सरजमीन पर जाके वहां जगह पर जगह आपको मिलेगी ये किसकी कब्र है, जनाब हुजूर की कब्र, तो किसकी कब्र है, किसका रोजा का हजरत अली अकबर का रोजा, ये अली अकबर की कब्र। यानी आज भी हुसैन और आपके चाहने वालों की कब्र से दुनिया को यह पैगाम मिलता है कि इंसान अगर सच बोलता है, उसका सर भी कट जाए तो अल्लाह उसके सर के कटने के बाद भी उसे कायनात में वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खानदाने मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस तरह की आवाज होनी चाहिए ताकि बात समझ में आ जाए। बस आवाज गूंजती रहे तो आप वो बात समझ नहीं आएगी, तकरीर का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। अब आप बखूबी समझ गए कि हुसैन आजम ने एक सच बोला, उसकी बरकत का अंदाजा आप लगाए कि आज भी हुसैन हर मुसलमान के दिलों में जिंदा है। मुहर्रम शरीफ का जैसे महीना आता है, मुसलमानों के बच्चे ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके निगाहों के सामने आज अली असगर तड़प रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि आज अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अभी चंद दिन पहले हजरत अब्बास को यजीदियों ने उनके बाजू को काटा था। ये वही बुनियादी चीजें हैं जिसे इस्लाम दुनिया को बताता है। उन चीजों पर इमाम हुसैन ने अमल किया और सारी दुनिया आज भी ये बताने पर, जानने पर मजबूर है, ये कहने और महसूस करने पर मजबूर है कि हुसैन आजम के नक्शे कदम पर चलना ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। हिंदुस्तान का बड़ा पढ़ा लिखा शख्स मिस्टर गांधी की बातें मैं अक्सर 2-4 दर्शों से कह रहा हूं। उसने इसी हवाले से कहा था, इफ इंडिया वांट्स टू बी ए सक्सेसफुल कंट्री, अगर ये हिंदुस्तान एक कामयाब मुल्क बनना चाहता है तो इसके लिए किस चीज की जरूरत है? गांधी कहता है इट मस्ट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ इमाम हुसैन। तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को हुसैन के नक्शे कदम पे चलना जरूरी होगा, किसी और के नक्शे कदम पे नहीं। ये गांधी की बात है। गांधी ने क्या कहा आगे? गांधी कहता है इफ आई हैड जस्ट लाइक 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन, कि काश मेरे पास भी हुसैन की तरह साथ देने वालों में जो 72 लोग उनके जाने साथ उनके साथ थे, 72 अफराद उनके साथ ही बनकर गए थे, उनके तरह अगर मेरे पास भी 2-4-10 लोग होते, आई वुड वॉन्ट द कंट्री ओनली विद इन 24 आवर्स। तो मैं इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेता, सिर्फ 24 घंटे में इस हिंदुस्तान को आजाद कर देता। अरे इसके तो नारे लगना चाहिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न सदाए करबला, मेहनताने बुलबुल नेपाल, आमदे हजूर मुसव्विर रजा डॉक्टर साहब, फैजान हजूर शेरे नेपाल, फैजान हजूर शमसुल औलिया, फैजान हजूर मुसव्विर रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत से एक रिक्वेस्ट है कि हजरत अब हमारे यहाँ आते ही रहेंगे आप। हम आपके बहुत बड़ा फैन हो गए बलहा से ही, तो इंशाल्लाह हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि यहाँ से जी जी हम यहाँ से आपको कुछ मिले न मिले, लेकिन हम लोगों के लिए हम लोगों को जो रहबर होना चाहिए वो आप में देखा हमने। हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं हजरत से कि आप आते रहेंगे, हम लोग बहुत खुशी होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये मकबूलियत की दलील है भाई। अगर महफिल से एक आदमी किसी खतीब की बात को सुनकर उसकी आंखें भर आए
تو آپ سمجھ لیجیے کہ وہ آدمی اپنے کو بدلنے کو تیار ہو گیا ہے. وہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سمرپت کر دیا ہے. وہ آدمی اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے توبہ اٹھا ہے. یہی جذبہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے. ہماری زندگی گناہوں سے لت پت ہو گئی ہے اور ہم بھلائی کی امید کرتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کی زندگی کس قدر بھیانک موڑ سے گزر رہی ہے. ٹرینوں میں صرف اس لیے ہمیں مارا جا رہا ہے کہ ہمارے چہرے پہ داڑھی اور ہم ایک خاص نیتا کا نام نہیں لے رہے ہیں تو لوگ ایک پولیس جو ایک سمویدھانک پد پر رہتا ہے, جو سمویدھانک ڈریس میں ملبوس رہتا ہے, ایک کمانڈر کی حیثیت سے رہنے والا, ہمارے 3 لوگوں کو ٹرینوں کی بوگیوں میں مار دیا جاتا ہے. اور ہمارے اندر کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہے صاحب. جو پاؤ دستار والے بڑے بڑے ہیں, خانقاہیں ہمارے ہاں بڑی بڑی ہے, ہمارے پیر بہت بڑے بڑے ہیں. ہم لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ تمہارا مرید کی طرح تمہارے پیر کے کم مرید ہے, ہمارے پیر صاحب کے بہت مرید ہے. وہ علاقہ ہم تو صاحب چونکہ بلہا علاقہ اور یہ ہندو نیپال کے سرحدی علاقہ, یہاں کا بچہ سرکار حضور شیر نیپال سرکار شمس الاولیاء کے فیض یافتہ ہے. اور انہی دونوں بزرگوں کے فیض و کرم سے یہاں پہ مسلمانوں میں جو قوت ملی ہے, یہ نئے دور کے مسلمانوں کو یقیناً ہر ایک شخص کو ان کا احترام کرنا چاہیے کہ حضور سرکار شیر نیپال اور شمس الاولیاء ان دونوں بزرگوں نے اور آپ سے ریلیٹڈ علماء حضرات نے جو کام کیا ہے ان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا. مگر آج جس بنیادی استر سے ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے ہم نے نہیں سمجھا. اپنے بزرگوں کی خدمات کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. ہم نے صرف نعرہ بازی کو اپنے مذہب کا ہتھ کنڈا بنا کر پوری دنیا کو اپنے مذہب کو ہم نے اس نعروں کے ذریعے بدنام کر رکھا ہے. مگر سچائی دیکھی جائے تو ہمارے اندر نہ حسین ہے, نہ حسینیت ہے, نہ علی اکبر ہے, نہ ان کی محبت ہے, نہ قاسم ہے, نہ ان کی جوانی کا احترام ہے, نہ ہمیں شہداء کربلا کی عزت ہے. کچھ نہیں. جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا اور جو نہیں ہونا چاہیے وہی آج ہمارے نوجوان بچوں میں ہے, وہی ہمارے بچوں اور بزرگوں میں ہے. اللہ کی قسم صاحب جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں رہے گا تب تک ہم کو ایمان کی صحیح حلاوت کا احساس نہیں ہوگا. اللہ مسلمانوں پر تب کرم فرمائے گا جب مسلمان اللہ کی فرمان پر, اللہ کے فرمان پر عمل کرے گا. جب مسلمانوں کے بچے, مسلمانوں کی بچیاں, مسلمانوں کے بوڑھے اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تب جا کر اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول ہوں گے. آج بے حیائی کا جس طرح دور دورہ ہے, ایک باپ کے سامنے شوق سے اس کی بیٹی جو من چاہے کپڑا پہنتی ہے, باپ بیچارے کی زبان میں وہ طاقت نہیں جو اپنی بیٹی کو روک سکے. بڑا بھائی میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, اے میری بہنوں آپ ذرا اپنے بھائی کے جذبے کو تو دیکھو. جب ایک بھائی کے سامنے اللہ کی قسم کوئی بہن کی کوئی تصویر فیس بک پہ چلی جائے اور کسی بہن کے تعلق سے کسی بھائی کو اس کی خبر ہو جائے کہ اس بہن کے بارے میں کوئی لڑکا سماج کا کوئی غلط بات بولا یا کسی نے غلط نگاہوں سے دیکھا, ایک بھائی جس کے پاس بہن ہے اس بھائی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اس وقت سماج میں کہاں کھڑا ہوں. ایک سماج کی, ہمارے سماج کی بچی کے بارے میں مان لیجیے ہمارا گاؤں دیودا ہے, اس دیودا گاؤں کے بارے میں کوئی پڑوس کا گاؤں والا بول دے کہ دیودا کی 2 لڑکی سر بھاگ گئی تو آپ دیودا کے چاہے دشمن ہی ہے اس وقت کے جس کے گھر کی بچیاں بھاگی ہے, مگر 2 سیکنڈ کے لیے آپ کبھی شرم سے سر جھک جائے گا. آپ بھی کہیں گے یہ میں کہاں آ کر پھنس گیا, یہ کتنی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سے پہلے کہ صاحب ہمارے معاشرے کا شرم سے سر جھک جائے, ہم پوری اسلامی برادری کی شرم سے ہماری عزت چلی جائے, ہم اپنی بچوں کو اصلاح کریں, ہم اس کو حیا کی تربیت دیں, ہم اپنی بچیوں اور بہنوں اور ماؤں کو پردے کا احترام سکھائیں. 50,000 نماز سے جو کام نہیں ہوتا ہے ایک بہن کے دوپٹے سے وہ بڑا کام اللہ عطا فرما دیتا ہے. دلی ہمارے بہار کی راجدھانی, ہمارے پورے بھارت کی راجدھانی دلی ہے, بہار کی پٹنہ کی راجدھانی دلی ہے. دلی میں ایک بزرگ ہے جسے محبوب اولیاء کہتے ہیں, حضور نظام الدین اولیاء جن کو کہتے ہیں. ان کے زمانے میں کئی مہینے ہو گئے تھے بارش نہیں ہو رہی تھی, سنتے چلے جائیے ایمان کا ہوگا, کئی مہینے ہو گئے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب مندروں کے پجاری بھی باہر آئے, چرچ سے وہاں کے سنت بھی باہر آئے, مسجد سے وہاں کے ائمہ بھی باہر آئے. ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے اللہ کو وہ اپنے اعتبار سے, مسلمان اپنے خدا کو اللہ کو اور وہ اپنے اعتبار سے اپنے گوڈ کو منانے کی کوشش کرنے لگے. سب لوگوں نے پانی مانگا, بارش کی دعائیں دی, مسلمانوں میں اعلان عام ہوا, ہر مسجد میں اعلان کی گئی, ایک تاریخ مقرر کی گئی. اسی تاریخ میں ایک مخصوص جگہ پر سارے مسلمان جمع ہوں گے, سب لوگ مل کر نماز استسقا پڑھیں گے. نماز استسقا کیا کہتے ہیں اور کیا ہے, جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے مدد چاہنے کے لیے
بندہ جب نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے اسی نماز کے پڑھنے کو نماز استسقا کہا جاتا ہے. اسی نماز کو وہ نماز استسقا پڑھی گئی, بہت بھیڑ لگ گئی. مسلمان دلی کے جس حصے میں تھے وہ وہاں سے دوڑ کے آئے, اپنے بچوں کے ساتھ بوڑھے آ گئے, سب نوجوان آ گئے. سب لوگوں نے حضور نظام الدین اولیاء اور آپ کے زمانے کے دوسرے بزرگوں کی موجودگی میں کئی گھنٹے تک نماز ہوتی رہی, سجدہ ہوتا رہا, قرات ہوتی رہی, دعائیں ہوتی رہی, مگر بارش ہونے کا نام نہیں. اللہ کی قسم سرکار نظام الدین اولیاء گھبرا گئے کہ آج بے عزتی یقینی ہے, آج رسوائی یقینی ہے, آج ان لوگوں کے سامنے ہم رسوا ہو جائیں گے. یہ دنیا کہے گی کہ یہ پیر یہ شخص کو بہت ناز ہے, یہ چھوٹی بنتا ہے, مگر اس کی صوفیت کہاں چلی گئی؟ یہ کب سے دعا مانگ رہا ہے, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا ہے. سرکار نظام الدین اولیاء گھبرا گئے. آپ سب کو میدان نماز میں چھوڑ کے, صف میں چھوڑ کے آپ آ گئے, اپنا گھر آئے. گھر آنے کے بعد آپ نے اپنے امی کے حجرے مبارک میں آپ نے اپنا قدم ڈالا, پورا سامان تراشا, ایک دوپٹہ آپ کی امی کا ملتا ہے, اس دوپٹے کو آپ نے چپکے سے رکھ لیا اپنے پاس, لا کر آپ ندی کے کنارے, جو جمنا ندی کے کنارے لا کر اسی دوپٹے کو لہرا کر اللہ کے سامنے آپ نے استغاثہ کیا, یا اللہ اب تک ہم لوگوں نے نمازیں پڑھی, ہم لوگوں نے دعائیں کی, ہم لوگوں نے نماز استسقا ادا کی, ہم لوگوں نے پیشانیوں کو سجدے میں رکھا, مگر تو نے کسی ایک بھی مسلمان کی دعا قبول نہیں فرمایا. ابھی جانور پریشان ہے, انسان پریشان ہے, تو بارش رحمت کر دے. اللہ اگر ہماری نماز کے بدلے نہیں کیا تو مت کر, مگر یہ دوپٹہ ہے میرے پروردگار, تو بخوبی جانتا ہے یہ دوپٹہ کسی معمولی خاتون کا دوپٹہ نہیں. اللہ یہ میری اس ماں کا دوپٹہ ہے جس کے جیتے جی اس دنیا میں کسی غیر محرم نے جس خاتون کے ایک بال کو بھی نہیں دیکھا تھا. یا اللہ اس مہذب خاتون کے اس دوپٹے کے صدقے سے تجھ سے میں پانی کا مطالبہ کر رہا ہوں, تو بارش رحمت فرما دے. تاریخ میں آیا ہے سرکار نظام الدین اولیاء جمنا کے کنارے اپنی والدہ محترمہ کے اس دوپٹے کو لہرا کر اللہ سے اس کے صدقے میں پانی مانگ ہی رہے تھے. وہ کھنگور کھٹا چھائی, ایسی تیز ہوا آئی, ایسی چھم بارش ہوئی کہ سارے نمازی جو نماز پڑھنے عیدگاہ میں موجود تھے وہ لوگ وہیں رہ کر بھیگتے رہے اور بارش ہوتی رہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن سودائے کربلا, ڈاکٹر مصور مصباحی. کیونکہ بہت ہارڈ اس کا اچارن ہے, پروننسیشن جو ہمارے نام کا ہے بہت زیادہ, اگر آپ بگاڑنا چاہیں گے تو مصبی لوگ کہہ دیتے ہیں, کیونکہ واو بہت کم جو غیر مدرسے سے جو جڑے رہتے ہیں, جو لوگ جڑے رہتے ہیں تو بول دیتے ہیں, جو اسکول بیک گراؤنڈ کے رہتے ہیں وہ مصوری کو مصوری نہیں بول پاتے, مصبی وہ بھی کہہ جاتا ہے. عام فہم بات ہے کہ ہارڈ, اور اس سے ہارڈ میرے بچوں کا نام ہے, میں بھی کنفیوز رہتا ہوں. میرا نام مصوری عالم, میرے بچے کا مصوری رضا, میرا بیٹے کا نام مبشر رضا, اس کے بعد کے بیٹے کا مدثر رضا, سب کا اسی طرح, تاکہ لوگ ہمیشہ کنفیوژن میں رہے کس کو بلانا ہے, کون آ رہا ہے. کیونکہ نام بہت آج کل لوگ کاپی کر لیتے ہیں, ایک طرح کا نام نہیں رکھنا تاکہ پتا چلے کہ کس خاندان سے تعلق ہے. میری بات آپ سمجھ گئے. دوپٹے کی برکت کتنی ہوتی ہے اس خاتون کی جس کے ایک بال کو بھی کسی غیر محرم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہو. اس گھر کے لوگوں کو کمانے کے لیے بہت زیادہ برکتوں کے لیے, پیسوں کے لیے ادھر ادھر نہیں بھاگنا پڑتا ہے, بلکہ اس کے حیا کے صدقے میں اللہ اس گھر میں رحمتوں و برکتوں کی بارشیں عطا فرما دیتا ہے. ہم اپنی بہنوں سے کہیں گے کہ اگر آپ چاہتی ہو اور میری آواز سن رہی ہو تو سنو غور سے, اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے بیٹے یا آپ کے بھائی کی کمائی میں اللہ برکت دے, تو اس برکت کا راز صرف آپ کے دوپٹے میں اللہ نے رکھا ہے. آپ نے سنا کہ جو کام نماز سے نہیں ہو سکا, جو چیز نماز سے نہ ہو سکی, سجدے پہ سجدہ لوگ کرتے رہے, مگر اللہ نے کسی مسلمان کی اس دعا کو قبول نہیں فرمائی. مگر جب ایک مسلمان اپنی مہذب خاتون ماں کے اللہ سے مطالبہ کیا, اللہ بارش رحمتوں کی جو بارش نے سب مسلمانوں کو سیرابور فرما دیا. یہ ہے حیا کی دولت, یہ ہے پردے کی دولت. سرکار امام حسین اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے میدان کربلا میں حیا کا بھی پرچم لہرایا. سیدہ زینب کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے دوپٹے کو چھین دیا گیا تھا, آپ کے گھر کی عورتوں کے دوپٹے کو چھین دیا گیا. آپ جب بازار سے گزر رہی تھی, کسی نے کہا کہ کیسے اپنا چہرہ دکھاؤ گی,
آپ اس وقت اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے اپنے بالوں کو جو پیچھے رہتے ہیں ان بالوں کو ہاتھ سے سہلا کر آپ نے آگے کر لیا تاکہ آپ کا راستہ بھی چلتا رہے, آپ کا راستہ بھی کرتا رہے اور آپ کا چہرہ بھی چھپا رہے. مگر ہم نے اس کا شوق کیا شوق بنا دیا ہے, اللہ کی قسم کہنے کو نہیں کہ مسلمانوں کی بچیاں ہے. ایک سیما حیدر آ گئی ہے, آج کس قدر لوگ ڈبے سے باہر آ گئے, جن کو بولنے کا شوق نہیں تھا وہ بھی آج بول رہا ہے کہ ایک تو گئی, 4 لے کر آ گئی, 4 لے کر آئی, یہ ہے وہ ہے. اب یہی نیپال سے بھاگی, نیپال کے راستے, چونکہ نیپال اور انڈیا کے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور رہنے بھی چاہیے. انڈیا اور نیپال کے ہمیشہ میں دعا کروں گا کہ ایسے تعلقات رہ رہے ہیں, مگر اس محبت اور انڈیا اور نیپال کی خلوص اور محبت اور عقیدت اس کی حکومت کی وجہ سے کتنے لوگ ادھر ادھر چلے گئے, ادھر ادھر آ گئے. سختی ہونی چاہیے, سختی تو ہونی چاہیے, مگر ایک سیما حیدر کیوں ایسا ہو گیا؟ آپ نے غور کیا؟ اس کا شوہر ذمہ دار ہے. کسی بھی بگڑنے والی بیٹی کا سب سے بڑا رسپانسبل اس کا باپ ہوتا ہے. کسی بھی بگڑنے والی بیٹی کا سب سے بڑا ذمہ دار ان کا شوہر ہوتا ہے. ایک شوہر کی موجودگی میں بیوی یہ خواہش کرے کہ مجھے مارکیٹنگ کرنی ہے, یہ کیسی ضرورت ہم نے بیویوں کو دے دیا ہے؟ اسلام نے بیویوں کو گھر میں رہنے کو کہا ہے. اور یہ جو آزادی کے نام پر ہمیں لوگ سکھاتے ہیں کہ مسلمان آزادی نہیں دیتا اپنی عورتوں کو, میں کہتا ہوں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی بہنوں کو ایسی آزادی دیا ہے, دنیا میں کوئی مذہب اپنی عورتوں کو اتنی آزادی نہیں دیا. اب کہے گا وہ آزادی کیسی؟ دنیا نے آزادی کا نام کیا دیا؟ بیٹیوں کو مارکیٹ میں اتارو, یہ آزادی ہے. بیٹیوں کو شاپ کیپر بناؤ, یہ آزادی ہے. دکان پہ بیٹھاؤ, یہ آزادی ہے. یہ ہاسٹل بناؤ, یہ آزادی ہے. یعنی آزادی کے نام پر دنیا کا فارمولا ہے کہ سماج کی بچوں کو مارکیٹ میں اتارو تبھی آزاد ہوگی. اور اسلام کا کانسیپٹ کہتا ہے وہ آزادی نہیں جو بیٹی ایئر ہاسٹس بن جائے اور 50 لوگ اس کی طرف غلط نیت سے دیکھتا رہے. اور یہ آزادی قدم نہیں کہ بیٹی دکان پر دکانداری کے لیے بیٹھ جائے اور 50 لوگ ان کے چہرے کی لالچ میں ان کے پاس جا کر ان کی گفتگو سے کرتے رہے. اسلام جس آزادی کا تصور دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں اگر تم اپنی بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو تو نقاب پہ اس کو ڈھک دو, اس کے بعد جہاں بھیجنا چاہو, مارکیٹ جانا چاہے نقاب پہن کے جائے, تعلیم پانا چاہے نقاب پہن کے جائے, جہاں گھر سے باہر ہو ان کا چہرہ ڈھکا ہو. جب ہماری بچوں کا چہرہ ڈھکا ہوگا, سر ڈھکا ہوگا, بال ڈھکا ہوگا, ناخن سے لے کر سر کے حصے کا آخری ٹکڑا بھی اس کا نقاب سے ڈھکا ہوگا, اللہ کی قسم بدن سے کوئی گزر جائے گا, اس کے دل میں ہماری بیٹی کے تعلق سے ایک میلان بھی پیدا نہیں ہوگا کہ ہماری بیٹی کون ہے, کون یہ لڑکی ہے, اس کا چہرہ کیسا ہے, گوری ہے یا کالی ہے, جوان ہے یا بوڑھی ہے. یہ تب ہوگا جب ہم اپنی بچوں کو حیا کا پیغام نقاب کے ذریعے دیں گے, ورنہ اللہ کی قسم ہم اپنے سماج کو نہیں سنبھال پائیں گے. اور نقاب میں کیسا نقاب؟ ڈھیلا ہونا چاہیے, سخت نہیں. ویسے تو آج سخت ترین نقاب لچھے دار جالی دار نقاب پہننے کا چلن پڑتا ہے. ایسے ایسے نقاب پہنے جاتے ہیں کہ صاحب اس سے بہتر کہ نہ پہنا جائے. ہم سوچے کہ ہم کیوں آ گئے کیا ادھر بھی ہے نا, ادھر بھی ہے, صحیح بات ہے. اب میں پوچھتا ہوں جو علماء کرام موجود ہیں, اسلام میں نقاب پہننا ضروری نہیں ہے. سنیے غور سے, آج میں رویل ہوٹل مدھوبنی ہائی وے پر ایک ہوٹل ہے, ہوٹل رویل, یہ سیکنڈ سٹی کے بغل میں لنچ ڈنر وہی کیا. تو ہم جیسے انٹری مارے, ایک کپل 2 گرلس, ایک لڑکا 2 لڑکی. لڑکی اپنے جماعت کی ہمارے, لڑکے بھی ممکن ہے ہمارے ہوں گے, اور وہ دونوں بالکل آرام سے کھا پی رہے تھے. جیسے دیکھا کہ مولوی آ گیا تو ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب کو دیکھنے کے بعد اتنا تو احترام ہماری بچیاں کرتی ہے کہ غلط سے غلط کرنے والے بھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ہم لوگ کے دیکھنے کے بعد اب وہ کوئی پانی پیا تھا, کوئی نہیں پیا تھا, کسی کا ہاتھ اٹھا تھا, وہیں سے لوگ فرار ہو گئے. ہم نے دیکھا صاحب بچی نقاب پوش ہے, مگر اس کے نقاب پہننے کا مطلب ہی کچھ نہیں بن جائے گا. نقاب پہننا اسلام میں ضروری نہیں ہے, اسلام میں حیا کرنا ضروری ہے. اگر نقاب پہن کر بھی آدمی بے حیا رہے تو اس سے بہتر ہے کہ 200 روپیہ کا شلوار سوٹ ایسا خریدا جائے جس سے بچوں کے سر سے پاؤں تک جس میں کا ہر حصہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے ڈھکا رہے.
سخت کپڑا پہنیں گے ہمارے لوگ, ہماری بچیاں پہنیں گی تو سختی کی بنیاد پر اس کے جسم کا حصہ ظاہری اعتبار سے ڈھک تو جائے گا, مگر باطنی اعتبار سے اس کی سختی کی وجہ سے اس کے بدن کے اجزاء جھلکتے ہیں, اس کو دکھائی دیتے ہیں. تو یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, حرام ہے. اپنے بچیوں کے لیے ایسے کپڑے کا انتخاب مت کیجیے جو پہننے کے بعد بھی اجنبی معلوم ہو. اپنی بچیوں کے لیے, اپنے گھر کی بیٹیوں کے لیے ڈھیلا والا کپڑا, اور ڈھیلے کپڑے میں برکت بھی ہے, ڈھیلے کپڑے میں حفاظت بھی ہے, ڈھیلے کپڑے میں آرام بھی ہے, ڈھیلے کپڑے میں ہر طرح کی سہولیت بھی ہے. پر کپڑا جب سخت ہوتا ہے تو اس سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اسلام ڈھیلا کپڑا پہننے کا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب نقاب بھی پہنایا جائے تو لچھا دار, جالی دار, سخت ترین نہیں ہو, ڈھیلا ہونا چاہیے. اس میں زیادہ نقاشی نہیں ہو, کیونکہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر جانے کا مطلب ہوتا ہے اس میں اگر نقاشی ہوگی, اس میں مہک ہوگی, اس میں خوشبو ہوگی, اگر وہ خوشبو کا استعمال کریں گی تو جس راستے سے جائے گی پازیب کے چھنکار کی آواز پر بھی ہمارے مذہب میں پابندی لگائے گی. پازیب تو دور کی بات ہے, قرآن بھی ہماری بچیاں بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتی. قسم کو ہے, کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. قرآن پڑھنا جس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ نے عام فرما دیا ہے, اس عظیم ترین فعل کو اگر ہماری بچیاں بلند آواز سے کر رہی ہیں, اور اتنی بلند آواز کہ اس کی آواز اس کے گھر کے چار دیواری سے باہر چلی جائے, اور جسے اندیشہ ہو کہ کوئی غیر محرم اس کی آواز سن لے اور اس بچی کی طرف وہ متوجہ ہو جائے, تو اتنے بلند آواز سے قرآن پڑھنے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. جس مذہب کا قانون اتنا سخت ہو کہ اس کی بچی کس کے بلند آواز سے قرآن تک نہیں پڑھ سکتی, تو اس گھر کی بچیوں کو پازیب کی آواز اور اس کی جھنکار کی اجازت ہی نہیں ہوگی. اس گھر کی بچیوں کو جا کر مشاعرے میں, جا کر فلسطین میں, جا کر کسی ناٹکار میں جا کر ناٹک کرنے کی اجازت ہی ختم نہیں ہوگی. آج ہمارا معاشرہ اس بے حیائی کی دلدل پہ پھنسا ہے, اس کی وجہ سے برکت چلی گئی ہے. آج 50,000 وہی بات واپس آتا ہوں میں, 50,000 کماتے ہیں ہم مگر برکت نہیں ہوتی. وجہ کہ ہم کماتے ضرور ہیں مگر اس ہماری کمائی کو برکت بنانے کے جو ہتھیار ہماری ماں اور بہنوں کے پاس ہے, ہماری بہنیں اس کا استعمال نہیں کر پاتی ہیں. میری بہنوں, آپ بہت بڑی رسپانسبل ہو, آپ بڑی ذمہ دار ہو, آپ پر گھر کی برکتوں کی ساری ذمہ داری ہے. اگر آپ کا بھائی دلی رہتا ہے, آپ کا بھائی, آپ کا شوہر, آپ کے گھر کے لوگ باہر میں کھڑتے ہیں, تو آپ کا ایک فارمولہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس جلسے سے. آپ کے پاس ایک فارمولہ ہے, آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے, آپ کثرت سے نماز پڑھیے, نماز فجر پڑھیے. کیونکہ گھر میں جب شوہر ہوتا ہے تو بیوی کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, اور شوہر جب نہیں رہتا ہے تو بیویوں کے پاس ٹائم بہت رہتا ہے. تو جب شوہر رہتا ہے تو کہتا ہے کپڑا دھو, پریس کرو, چوڑی بناؤ, یہ لاؤ, چائے بناؤ, پکوڑی بناؤ, آج یہ کھائیں گے, کل وہ کھائیں گے. یعنی دنیا بھر کی فرمائش ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے. مگر جب شوہر ہی گھر پہ نہیں رہے گا تو کون فرمائش کرے گا؟ تو اس کا مطلب اس کا وقت بچا رہے گا. جب وقت بچا رہے گا تو دل جمعی سے عبادت کرے, فجر کی نماز پڑھے, ایک بار قرآن پڑھے, فجر ظہر پڑھے, ایک بار قرآن پڑھ لے, عصر پڑھے, ایک بار قرآن پڑھ لے, مغرب پڑھے, ایک بار قرآن پڑھ لے, عشاء پڑھے, ایک بار قرآن پڑھ لے. 5 نماز ہوگی, 5 پارے قرآن ہوں گے. اور ہماری بیٹیاں, مائیں, بہنیں جو 5 نمازیں اپنے مسلے پر بیٹھ کر پڑھ کر قرآن پڑھ کے اپنے بھائی اور شوہر کے لیے دعا کرے گی, اللہ میرا شوہر دلی میں ہے, اللہ میرا شوہر ممبئی میں ہے, یا اللہ میرا بھائی پنجاب میں ہے. بہن دعا کرے گی اپنے گھر میں, اللہ اس کے بھائی کو مصیبتوں سے بچائے گا ممبئی میں. ماں دعا کرے گی نیپال میں, بھارت میں, اور اس کے بچوں کو اللہ بچائے گا سعودی اور دوحہ قطر میں. اور برکت اتنی ہوگی کہ بیٹا اگر دلی میں رکشہ چلاتا ہے, ماں کی دعاؤں اور ماں کی نمازوں کی برکتوں سے اس رکشہ چالک بیٹے کے اندر جو 200 روپیہ 300 روپیہ پٹے کمانے والا ہے, اللہ اس کے 300 روپیہ کی کمائی میں 30,000 کی برکت عطا فرما دے گا. اب کبھی اس کا رکشہ چالک بیٹا پہاڑ کا مصیبت اس کے سر پہ آ جائے, ماں کی دعا کی برکتوں سے اللہ اس مصیبتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹال دے گا. یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے, یہ گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ہے. میں نے عورتوں پر بہت تقریریں کی ہے اور ہر وقت یہ رزلٹ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. جہاں سے تقریر پہ جاتا ہوں لوگ بولتے ہیں حضرت ہمارے گھر کا ماحول بہت حد تک سدھر گیا, آپ کی گفتگو سے ہمارے لوگوں میں یہ بات قائم ہو گئی, آپ کی بات سن کر ہماری بیٹیوں کو ہم بغیر بتائے
आप ही की गुफ्तगू सुनकर हमारी बेटियां सुधर गई, हमको अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आज भी अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप में से हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा करे, अपनी अपनी बच्चियों को, अपने अपने घर की औरतों को, बेटियों को आप पर्दे का मुकाम दे। बहुत भयानक दौर आने वाला है। इस्लाम का मतलब ही हया होता है। करबला में वही हया का ज़ुहूर हुआ है, करबला में उसी हया को दिखाया गया है। एक जवान पे के जवानी पर घोड़े दौड़े, मगर कोई बता दे कि करबला के मैदान में इमाम पाक के घर वालियों ने कभी बेहयाई की? किसी ने एक वक्त की नमाज छोड़ी? किसी ने तिलावत कुरान से बात आया? हमेशा कुरान की तिलावत, हमेशा कुरान की तिलावत। अब्बास की शहादत के बाद कुरान पढ़ना, कासिम की शहादत के बाद कुरान की तिलावत, हजरत इमाम अली अकबर की शहादत के बाद कुरान की तिलावत, हजरत अली असगर की शहादत के बाद कुरान की तिलावत। यानी कुरान की तिलावत इस धरती पर जिस कदर कसरत से मैदान करबला में शहादत के बाद इमाम हुसैन ने किया है, आज तक कोई उस कसरत से कुरान का हक अदा नहीं कर सकता। और बयान फरमाते कि हुसैन आजम की शहादत के बाद भी आपका सर जब नेज़े पे चढ़ गया था तो कुरान की तिलावत हो गई। मैंने कई तस्वीरों में ये जुमला कहा है। क्यों? आप समझे, सर कटा हुआ सर नहीं कुरान पढ़ता है। हम बोलेंगे पढ़े लिखे लड़के जो साइंस से जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे बोलेंगे हजरत मजाक कर रहे हैं, पागलपन है, साइंस नहीं मानेगा। क्योंकि सर अलग रहे, धड़ अलग रहे तो वो आदमी बोल पाएगा। धड़कन मरने के 8-12 घंटे तक चलते रहता है, ये हमने सुना है। आदमी जब मरता है उसको आप नब्ज चेक कीजिए, पल्स चेक कीजिए, डॉक्टर्स चेक करते हैं, प्रेशर चेक कीजिए, 5% दिखाएगा। वो जीरो कभी नहीं दिखाएगा। जीरो कब दिखाएगा? जब उसकी जब लाश सड़ने लगती है 8-12 घंटे के बाद, तब जाकर डिस्कम्पोज होती है, तब उसके बाद उसमें वो असर खत्म होता है। तो आप कहेंगे तो जिंदा ही है। बहुत सारे मरे हुए इंसान पर आप मास्क लगाइए, मास्क लगाइएगा, मास्क लगाकर वेंटिलेटर मशीन पे डालिए और उसका पॉइंट चेक कीजिए तो पता चलेगा उनकी हालत बदल में अभी है। डॉक्टर उसको डिक्लेयर कर दिया कि ही इज डेड, ही इज नो मोर, ये नहीं रहा, चला गया। क्यों? क्योंकि मरने के बाद धड़कन चलती रहती है, कुछ घंटों के लिए, मगर सर कटा हो और जबान चलती रहे, ये एक ही जगह देखा गया है, वही बात हुसैन है। वो सिर्फ इसलिए एक तरबियत के दायरे में, माँ ने जो तरबियत आपको बचपन में दी थी, उसी तरबियत का यह असर था कि हुसैन आजम का सर कट गया, मगर एक सेकंड के लिए भी तिलावत कुरान से आपकी जबान खामोश न रह सकी। कटा हुआ सर यजीदियत के घर में तख्त पे रखा हो तो कुरान पढ़ रहे हैं, यजीदियों के नेज़े पे है तो कुरान पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में है तो कुरान पढ़ रहे हैं, दुश्मनों के घर में है तो कुरान पढ़ा जा रहा है। हुसैन आजम ने कुरान की तिलावत कटे हुए सर में करके दुनिया को दावत दे दी, दावत ज़िक्र दे दी और दावत तिलावत कुरान दे दी कि दुनिया वालों, ये जो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ ये मेरी वजह से नहीं, बल्कि मेरी माँ खातूने जन्नत सैयदा फातिमा की तरबियत का असर है, जो आज मेरा सर कट गया, दुश्मन के कब्जे में चला गया, फिर भी मेरा सर कुरान पढ़ रहा है। इमाम पाक ने तस्वुरात की दुनिया में अपनी माँ से बचपने में कहा होगा, अम्मी तुम जो कुरान पढ़ पढ़ कर मेरी तरबियत कर रही, क्योंकि हमने सुना है, आप लोगों ने सुना है कि इमाम सैयदा फातिमा हमेशा कुरान पढ़ती, चक्की पीसती तो कुरान पढ़ती, आटा गूंथती कुरान पढ़ती, नमक, ये सारी चीजें होती। यही तरबियत का असर था कि इमाम हुसैन हमेशा कुरान पढ़ते रहे। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने बच्चों को ऐसी तरबियत से आप उनको गुजारें कि आपके बच्चों पे उसका हमेशा असर दिखता रहे, हमेशा असर उसका जायदा रहे। मोहब्बत करना, बच्चों को गाली न देना, उनसे प्यार से बातें करना, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप झिड़कते रहते हैं, तुम कहना, गाली देना, इनको गाली सिखाना, इनको बेटे कहना, ये बड़ों की जिम्मेदारी है, बड़ों की, कि वो अपने बच्चों से अदब से बात करें। आप कह के आप कहें हेलो, आप बड़े लोग, मैं कह रहा हूँ आप बड़े भाई हैं तो आप छोटे भाई होने का तरह कहा क्या करें, मारे ना ये चप्पल, ये भाषा है कोई बोलता मतलब ये चप्पल देंगे ना, तमाशा दिखा देंगे। बच्चा सीख लिया, सीखा कि नहीं? वो अभी नहीं बोल सकता है, बचपना है इनका, अभी नहीं बोलेगा ये, क्योंकि अभी जानता है अगर हम बोल देंगे तो सही में मान ही देगा वो। लेकिन इस जुमले को वो अपने मेमोरी में सेट कर लिया, जब जरूरत के वक्त कुछ बोलना चाहेगा तो बच्चा सेट कर चुका है कि जब आदमी नाराज होता है तो नाराजगी का इजहार इसी तरह करता है कि मारेंगे तुमको एक चप्पल। तो जब वो किसी से नाराज होगा फिर इसी जुमले को वो बोल देगा।
پھر ماحول خراب ہوگا نا. آج باپ بولا ہے کل بیٹا بولے گا. نہیں, بچوں کے سامنے اس بدتمیزی سے آپ کلام نہ کریں, ان سے پیار سے باتیں کریں. یہ آپ کے سماج کا مستقبل ہے. ان کو جس قدر سلیقے سے آپ ان کی تربیت کریں گے, اس کا گہرا اثر ان کی موت تک دنیا دیکھتی رہے گی. ایماندار شخص ہمیشہ ایمانداری کا پیغام دیتا رہے, اس کا اثر بچوں میں پڑے گا. رے بے دم دام دیس دیٹ یہ سب چھوٹے لوگوں کی بات ہے. گاندھی سے کسی نے کہا تھا, گاندھی جی یہ بتائیے کہ ہم کیسے پرکھ کریں کوئی آدمی کتنا بڑا آدمی ہے, کوئی آدمی کتنا چھوٹا آدمی ہے. جیسے مان لیجیے ہم آئے ابھی ڈیلر صاحب کے پاس, ہم آتے ہی ڈیلر صاحب سے کہے آپ کا کاروبار کیا ہے, چونکہ ہم نے دیکھا کہ ٹائلس لگا ہوا ہے, گھر مکان ہے, اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کوئی بھی آدمی دیکھے گا آپ میں سے جو بھی اچھے گھر والے ہوں گے, انشاءاللہ آپ نے دعوت کی کری تو میں آپ کا گھر بھی آؤں گا. ابھی سامنے ان کا ہے تو میں یہ کہوں تذکرہ کروں گا نا, برا مت مانیے گا کہ ڈیلر صاحب کے والے بولتے رہتے, کیونکہ ڈیلر صاحب ایک تو ان کے خرچ کرتے ہیں, اور آپ بھی ضیافت کے لیے ہم لوگوں کو بلائے, وہاں صاحب کو بلائے, ہمارے بلبلے کے بال کو, یہ آپ کے والے بولیں گے تو دیکھنے کے بعد یہی کہیں گے کہ بڑا آدمی ہے, ٹائلس لگے ہیں, ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہے, یہ ہے وہ ہے, صوفہ ہے. تو بڑے لوگوں کی پرکھ کیسے کرنی چاہیے؟ ان کا مکان دیکھ کر, ان کا پیسہ دیکھ کر, ان کے کپڑا دیکھ کر, ان کا لباس دیکھ کر, ان کی گاڑی دیکھ کر, کیا دیکھ کر کرنی چاہیے؟ تو گاندھی ایک مسلم نیتا ہونے کے بعد بھی ایک بہت اچھی سیکھ دے گیا. گاندھی نے کہا بڑے اور چھوٹے کی فرق کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولا ہے. کیسے کہ جب کسی عمر کے بڑے, طاقت کے بڑے کو جب تم دیکھو کہ اپنے سے کمزور کے ساتھ تم دام اور ریٹ دے سے بات کرتا ہے تو وہ دولت مند بھی ہے, تو تم سمجھ لو کہ اس کے پاس صرف پیسوں کی بارش ہے, عقل نہیں ہے. یہ آدمی پیسوں سے بڑا ہے, سماج کا بڑا نہیں ہے, کیونکہ سماج کا بڑا اگر یہ ہوگا تو اپنے سے کمزور کو یہ کبھی تم نہیں کہتا, کبھی میں نہیں کہتا. اور سماج کا وہ انسان بڑا ہوتا ہے جو بڑا ہو کر بھی اپنے چھوٹوں سے محبت اور عزت اور شفقت سے باتیں کرتا ہے. مزدوروں کو لوگ بولتے ہیں نا, ارے 8 گھنٹہ کا پیسہ فری کا لگتا ہے, مانیں گے تب کام کر. تو یہ گویا آپ اپنے پیسوں کی بنیاد پہ بول رہے ہیں, گویا آپ نہیں بول رہے ہیں, آپ کا پیسہ بلوا رہا ہے. تو آپ کے پاس پیسہ ہے مگر سماج کے آپ بڑے نہیں ہیں. اگر کوئی مزدور آپ کی مزدوری کر رہا ہے تو ان کو آپ یہ کہیں بابو دیکھو آپ ہمارے یہاں کام کرنے آؤ, پیسہ میرا خرچ ہوتا ہے, محبت سے بات کریے. فارمولا ہے, جب پیسہ والا اپنے سے غریب, طاقت والا اپنے سے کمزور, عمر والا اپنے سے کم عمر سے آپ کہہ کر پکارتا ہے تو یہ اس کے بڑپن کی پہچان ہے. اور جب بڑا آدمی چھوٹے کو رے بے کہتا ہے, وہ حیثیت کو ناپتا ہے, تو سمجھیے کہ وہ آدمی کے پاس پیسہ ہے مگر پیسوں سے کوئی بڑا نہیں ہوتا, شعور اور عقل سے انسان بڑا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ڈاکٹر مصور رضا مصباحی, نعرہ تکبیر. صاحب آج یہ سب چل چکا ہے نا, مزدوروں کو لوگ بہت پریشان کرتے ہیں, کمزوروں کو تھوڑی سی بات ہوتی ہے ان کے اوقات کو نام لیتے ہیں. 4 دن کا ٹھیکیدار بنا لی, مزدوروں کو ستانا شروع کر دیا. 2 دن کا کھیت ہم کیا کٹواتے ہیں کسی سے, ہم ان کی دشمنی بول لیتے ہیں. نہیں, ان کی عزت کریں, مزدور ہے بیچارہ, وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ اگر آپ اللہ کے بندہ ہیں, آپ کو اگر اللہ 2 محلے کا مکان دیا ہے تو سامنے والے کو جھپٹ پٹی ہے تو کیا ہوا, بندہ ہونے میں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے, بندہ ہونے میں آپ بھی اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے آپ کو امین اس لیے بنایا تاکہ آپ کے گھر پہ آ کر وہ کام کر کے آپ کا کام چلائے اور آپ پیسہ دے دے ان کا بھی کام چلتا رہے. اس لیے امیر کوئی غریب, سب لوگ امیر ہو جاتے, سب اللہ کے بندے ہیں. اور نماز پڑھنے سے پیسہ مل جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں کتنے نماز پڑھتے, اللہ باندھ دیتا کہ ہر ٹائم میں 100 روپیہ, ایک ٹائم میں 100 500 روپیہ پڑھ کے سب کام چھوڑ کے ہم لوگ انتظار کرتے کہ کب اذان ہوگی کہ 100 روپیہ ملے. مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کی نماز ہم پڑھیں گے تو پیسہ دے گا, پیٹ بھرے گا. لوگ بولتے ہیں حضرت یہ نماز پڑھ کے کیا ہوگا, کلمہ یہ جلسہ کر کے پیٹ بھرے گا. ہاں پیٹ بھرتا ہے. یہ کیسا پیٹ بھرتا ہے, 500 روپیہ میں اللہ آپ کو سچی خوشی عطا فرما دیتا ہے. اس جلسے میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, اگر اس گاؤں میں کوئی ڈاکٹر ہوگا جلسہ میں نہیں آئے گا, انجینئر ہوگا جلسے میں نہیں آئے گا, بڑے لوگ ہوں گے جلسے میں نہیں آئیں گے, 100 200 کبھی دے دیے. وکیل تو بالکل نہیں آئیں گے. ہم نے آج تک کسی وکیل کو جلسے میں دیکھا ہی نہیں.
کیونکہ رات میں خود ہی 12 بجے تک وہ سوچتا رہتا کہ کل کیا جھوٹ بولوں میں. اور جس دن جس کی وکالت نہیں چل پاتی ہے یا اس کا کلائنٹ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے, پیسہ نہیں بھیجا تھا فیس, اس دن تو وہ بیوی سے جھگڑا کرتا ہے. تو وہ سے لوگ کیا میلاد میں آئیں گے؟ میلاد میں آتے کون ہے صاحب؟ مزدور لوگ, غریب لوگ, جلسے میں مڈل کلاس کے لوگ. ایسے لوگوں کو چلتا بھی دیں گے, علماء کے کھانے کا انتظام, علماء کے رہنے کا انتظام, علماء کے نذرانے کا انتظام, ٹینٹ بازے کا انتظام, یہ ساری چیزیں غریب لوگ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ سبحان اللہ بھی نہیں کو بولنا ہے, نعرہ بھی انہیں لوگوں کو لگانا ہے, پہنچانے کے لیے اسٹیشن بھی انہیں لوگوں کو جانا ہے. تو وکیل صاحب کہوں کہ کس لیے ایسی تو مرنے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ ان کو اپنے پیسے پہ بڑا وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ پیٹ بھرنے والا سامان ہے, جلسہ میں پیٹ بھرے گا, یہاں 10 منٹ قانون کی کتاب پڑھیں گے تو کوئی جھوٹ بولنے کا کوئی نسخہ معلوم ہوگا. وکیل لوگ بھی صاحب اتنے جھوٹے, وہ پولیس سے پوچھے کہ صاحب کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم سکھوے کیے نہیں, ہم کمائی سیکھ کھاتے ہیں. اگر وکالت کا مطلب جھوٹ بولنا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. سچ بول کر بھی وکالت آپ کر سکتے ہیں. آج بھی دنیا میں ایسے ایسے وکیل وکلا حضرات ہیں جو سچائی پہ چلتے ہیں, مگر ہم یہ بہانہ بناتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو ہماری وکالت چلے گی. یہ بہت غلط بات ہے. میری بات بہت آگے چلی گئی. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حرام خوری میں, حرام کمائی میں, حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے. اگر ہم حرام کماتے ہیں, اگر ہم حرام سے دولت اکٹھی کرتے ہیں تو وہ دولت ہمارے چہرے پہ مارتی جائے گی. ہم مزدوروں کو ان کی مزدوری سے پہلے, مزدوری کرنے سے پہلے ان کو پیسہ دیں. ان کے ساتھ ہم کبھی بھی رے بے تم تام سے بات نہ کریں. اور مزدور لوگوں سے ہم گزارش کریں گے کہ صاحب آپ اگر مزدوری کرتے ہو, مزدوری کا مطلب چاہے جہاں بھی کرو, 500 روپیہ پر ڈے کرو یا 5000 روپیہ پر ڈے کرو, مزدوری ہے. آپ بھی مزدوری کرتے ہو, کوئی اینٹ بھٹے میں کام کرتا ہے, کوئی آفس میں کام کرتا ہے وہ بھی مزدور ہے, کوئی جا کر کلرک ہے, کوئی بینک کا مزدور ہے, کوئی جا کالج کا مزدور ہے. مزدور کا مطلب آپ کسی ڈیوٹی کرتے ہو, جاب کرتے ہو, یہ آپ کا کام ہے. جاب کرنے والا اگر جاب سے سچی خوشی چاہتا ہے تو اس کے لیے کنڈیشن ہے, شرط یہ ہے کہ وہ اپنے جاب میں کبھی بھی حرام کو دخل نہ دے, ایمانداری سے کام کرے. 8 گھنٹے کا کام ہوتا ہے, 3 گھنٹے کام کرے گا, دھان کاٹے گا, 2 گھنٹہ کہیں کھائے گا, اور بار بار جا کے آل میں بیٹھے گا, پھر آئے گا, پھر پانی منگائے گا, پھر آئے گا, پھر گھاس کے پاس بیٹھے گا, بولے گا دھوپ لگ رہی ہے, جیسے 4 بجے گا بس خدا نے اٹھایا چلا گیا. ایسا مزدور بھائی حرام ہے, حرام. 8 گھنٹے میں اگر 200 روپیہ دینا طے پایا ہے تو جس طرح ایک متوسط رفتار سے آپ کو کام کرنا چاہیے اسی رفتار سے آپ کام کریں. یعنی 2 گھنٹے میں اگر عام طور پہ آدمی 200 اینٹ پاتھ سکتا ہے تو 200 اینٹ کے ٹارگیٹ لے کر آپ کو ڈیلی پاتھنا پڑے گا 8 گھنٹے میں. اگر نہیں ہو پایا, آپ نے 150 اینٹ پاتا تو 50 اینٹ کا جو ایکسٹرا پیسہ آپ نے لیا وہ حرام ہے. اس سے بڑا, اس سے اچھی تقریر نہیں کر سکتا. کہیں نا سبحان اللہ. ارے اس طرح کی تقریر کبھی سنے ہیں؟ نہیں سنے ہیں نا. وہاں پر تو نعرہ لگانے والی تقریر ہوتی ہے. ہم یہ بھی کھڑے ہو کے بولتے 20 نعرے لگتے, سب پیسوں کی بارش ہو جاتی, لیکن اس سے کیا فائدہ؟ یہاں بہت حسرت سے آپ بیٹھے ہیں. صبح نہیں, زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا حضور نے کیا کہا. حرام سے بچنے کے لیے ایک ماسٹر, ہمارے بیچ میں اگر کوئی ماسٹر ہو تو میں ماسٹر چاہتا ہوں. میں بھی ایک ماسٹر اسٹوڈنٹ ہوں. ماسٹر ڈگری میرے پاس ہے اور آنے والے PPSC ایگزام میں کامیابی کینڈیڈیٹ ہوں. دعا کریں کہ اللہ اس میں مجھے کامیابی دے دے. ماسٹر 20 دن بچے ہوئے ہیں. بہار کا سب سے ہارڈ ایگزام BPSC کا ایگزام ہوتا ہے. مگر میری امید ہے اور میرا یقین اس پر ہے کہ میں ادھر حسین کی باتیں بتا کر محفلوں میں گھوم رہا ہوں. اللہ میرے ذہن کو, میری جانکاری کو, میرے علم میں اللہ اضافہ فرما رہا ہے. 20 دن بچے ہوئے ہیں مگر 7 تاریخ تک ابھی مجھے گھر نہیں جانا ہے. 7 تاریخ تک لگا تھا, اس کے بعد 10-5 دن بچیں گے, میرا ایگزام ہو جائے گا. پھر بھی مجھے پوری امید ہے اس ایگزام کا بھی میں ٹاپر اسٹوڈنٹ رہوں گا. بہار میں اس سے پہلے STET کا ایگزام ہوا تھا, STET کا, اس میں پورے بہار کے اردو سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ میں 10واں رینک پہ تھا. 8,000 بچوں میں 10واں رینک پہ تھا. یہ خوشی کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ماسٹر صاحب ہوں, ان کو بھی ایمانداری سے پڑھنا چاہیے. اگر بچے پڑھنے والے نہیں آتے ان کے اسکول میں اس کا ریزن آنا چاہیے. اگر نہیں بھی آتا بھی نہیں آتے تو ان کو 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہے اتنا ٹائم ان کو اسکول میں
मदरसे के मौलवियों को भी उतना का है, प्रोफेसर साहब को भी उतना का है। जिस तरह एक मजदूर एक ईंट बगैर पाथे उसका 8 आना रख लिया, वो 8 आना पैसा उनके लिए हराम है, उसी तरह प्रोफेसर 1.5 लाख अगर महीना कमाता है और महीने के 30 दिन में 25 दिन 24 दिन उसे पढ़ाना जरूरी है और वो 5 दिन बगैर पढ़ाए पैसा एडवांस पूरे महीने का ले लिया, तो समझिए वो 5 दिन की कमाई हजारों की उनके लिए हराम। अब गलत कहां होता है? सुनिए, कमाई हमने की 30 दिन की, स्कूल में 30 दिन होते हैं महीने में, उस 30 दिन में संडे की छुट्टी काट दीजिए, जो सरकार गवर्नमेंट छुट्टी होती है उसको काट के अगर आपको 20 दिन 22 दिन 25 दिन जो पढ़ाना हो, अगर उसमें से आप पूरे दिन पढ़ाए हैं तो ठीक है, अगर आपने एक दिन भी नहीं पढ़ाया है, एक दिन नहीं पढ़ाया तो उस एक दिन की तनख्वाह आपके लिए जायज नहीं है। मगर हम क्या शौक से बोलते हैं, हेडमास्टर से हेडमास्टर साहब तो जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाजिरी बना लीजिए। कहाँ जा रहे हैं? तो समझाने जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? तो ससुराल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो घूमने जा रहे हैं। खूब घूमने जाइए, लेकिन अल्लाह की कसम जो कमाई आप कर रहे हैं 30,000 रुपए महीना, उसी 30,000 की कमाई में जो हराम पैसा आपका मिलेगा, उसी पैसे की बदौलत आपके लाखों के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आज हमारे बच्चे कितने पढ़ते हैं? स्कूल में मैट्रिक में देखे तादाद 10 लाख की, इंटर में देखे तो 8 लाख की, ग्रेजुएशन में देखे तो 6 लाख की, उसके बाद मास्टर डिग्री के लिए देखे 4 लाख की, उसके बाद नेट के एग्जाम में देखे 3 लाख की, उसके बाद IAS के एग्जाम में देखे 2 लाख की। ये लाखों लाख बच्चे हमारे पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, मगर कामयाबी कितने बच्चों को मिलती है? मदरसों में देखिए कितने बच्चे, हर मदरसे में बच्चे 20 25 50 100 200 1000 2000 बच्चे मिल जाएंगे आपको, मगर कितने आलिम तैयार होते हैं? 2 4 5 10 5-10 बनते, सारे लोग कामयाब क्यों नहीं होते? और वो 5-10 कामयाब होने वालों में भी सच्चे हाफिज, सच्चे कारी, बेहतर आलिम, बेहतर इंजीनियर, बेहतर डॉक्टर क्यों नहीं बनता? वजह माँ बाप की कमाई। एक बाप जब हराम कमाकर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएगा, उस हराम कमाई की बदौलत अल्लाह उस हाफिज कुरान बच्चे को 100% कभी कामयाब नहीं करेगा, उसका असर जिंदगी भर रहेगा। डॉक्टर लोग चोरी करता क्यों? क्योंकि माँ बाप, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, कुछ डॉक्टर्स कहीं ना कहीं माँ बाप इधर उधर से पैसे लाकर बच्चे को पढ़ाएंगे, तो आलिम जिस तरह बनने के बाद भी इनकम्प्लीट आलिम रहेगा, उसी तरह डॉक्टर बनने के बाद भी वो झूठा डॉक्टर रहेगा, चोर होगा, बेईमानी करने पर उतर आएगा। ये सिर्फ माँ बाप की कमाइयों का असर है जो बच्चों की जिंदगी भर हम उसके अंदर देखते रहते हैं। आप अपनी कमाई को साफ और सुथरा, नीट और क्लीन बनाएं। 1 रुपया कोशिश करें हराम का आपके घर में ना आ पाए। यहाँ 1 रुपया कमाकर आपके बच्चे ले लेंगे, उसी पैसे से आप अपने बच्चों के स्कूल की फीस देंगे, उसी पैसे से बेटे को मदरसे में पढ़ाएंगे, उसी पैसे से बीवी को खिलाएंगे। तो जो पैसा हराम का बीवी के बदन में, हराम का पैसा बच्चों के जहन में, हराम का पैसा बच्चों की तालीम में जब हमारा खर्च होगा, उसका असर जिंदगी भर हम देखेंगे। हम दुआ करेंगे कि मौला हमको कसरत से हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। बातें अच्छी होगी, समझ में कितने लोगों को बातें आ रही है? अच्छी गुफ्तगू हो रही है, चिल्लाऊं मैं? बहुत शानदार तरीके से, मतलब बहुत शानदार, बहुत चिल्लाने का मतलब ये हुआ कि आजकल लोगों ने ज़हन बना लिया कि जो जितना चिल्लाता है वो उतना बड़ा खतीब है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम भी चिल्लाना जानते हैं और हम इस तरह चिल्लाते हैं। अभी हफ्ता पहले हमारे लहान में मैं था, 1.5 घंटा में तकरीर किया, कहीं रुका ही नहीं, कहीं नॉन स्टॉप बोलता रह गया। लोगों ने पसंद भी किया होगा, बोलता रह गया। मगर यहाँ अगर ऐसी तकरीर करूंगा बहुत स्पीड से, एक तो माइक हमको याद नहीं दे रहा कि हम इतनी स्पीड से बोले, प्लस आपका सूखा चेहरा मेरे चेहरे पे। बच्चे हंस रहा है, तू बहुत हंसता, तू टोपी भी नहीं है तुम्हारे पास। हमको उम्मीद है कमेटी का ही बच्चा होगा, ये टेंट के दाना होगा, पैसा वैसा आपको दिया होगा, टोपी लेना भूल गया, टोपी तक नहीं है। ये कहता है हम करवा कराएंगे, टोपी तक नहीं है, कहता हम पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। अरे कम से कम मुसलमान के साथ सर पे तो टोपी आ रहा है, जलसे में तो आए हो, सर तो ढक के आओ। अपना मजहबी शनाख्त, मजहबी पहचान हमें नहीं भूलना चाहिए। ये हजरत क्या, इनको शौक नहीं है जवानी दिखने का? सुनिए गौर से, हर आदमी का शौक होता है कि हम इससे भी करा लें। एक शख्स था, हमसे पूछा एक बार, मेरी रिश्तेदारी का था, वो रिश्ते में साला लगता है, तो कह रहा है कि मौलाना साहब आप शादी किए थे तब भी दाढ़ी नहीं छिलाए थे?
اس نے پوچھا کہ شادی کے ٹائم کی آپ نے داڑھی نہیں چلائی؟ میں نے کہا یار کیوں؟ کم سے کم شادی کے ٹائم تو چلانا چاہیے تھا. یعنی اس کی فیلنگ تھی کہ شوق سب کو ہوتا ہے، مگر یہ ہمارے علماء داڑھی ٹوپی کرتا فقیرانہ لباس پہن کر ہمیشہ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا مذہب اسی لباس پہننے کی ان کو حکم دیتا ہے. آپ نہیں کر سکتے کم سے کم ٹوپی تو رکھ لیجیے سب پہ، تاکہ لگے کہ مسلمان کا بچہ ہے. اور ہم اپنی پہچان کو جو بھلا دیے ہیں، اسی لیے دنیا ہمیں ٹوپا کے مار رہی ہے. ہم بھیڑ میں ٹوپی کرنے چلے گئے. لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ تو 24 گھنٹے ہم لوگ سفر میں رہتے ہیں، آج تک کسی نے نہیں ڈرا ہے. ہم لوگ دور سے جاتے ہیں جو مسلمان کے بچے ہیں، آج تک کسی نے کوئی غلط بات نہیں. جب تک ہم غلط نہیں کریں گے ہم کو سانپ بھی ڈسنے کو نہیں آئے گا. سانپ تب ڈستا ہے جب اس کو اپنی جان کے خطروں کا احساس ہوتا ہے، تب وہ سوچتا ہے کہ اب لگتا ہے ہم کو اس کو مارنا ہی پڑے گا. ورنہ وہ اپنے راستے سے چلے، ہم اپنے راستے سے چلے. کسی ظالم کو بھی اللہ نے قوت نہیں دیا ہے کسی مسلمان کو وہ دھمکا سکے. ایمان سے بڑی دولت دنیا میں کچھ نہیں، اور یہی دولت ہمارے پاس نہیں. ہاں نام کی دولت ہے، مگر سودخوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، بدخوری سے، بدفعلی سے ہم نے اپنے ایمان کو کنٹرول سے باہر کر دیا ہے. اب صرف کھوکھلی ہڈی ایک چیٹس ایمان کی بچی ہوئی ہمارے پاس، چیٹس بچی ہوئی ہے. اور اس کے پارٹ پورزے جو چکا، جو گیئر، جو اسٹیئرنگ، جو پاور بریک، یہ ساری چیزیں چل کر جو ایک آدمی دوڑا سکتا ہے گاڑی، وہ ساری چیزیں ختم ہے اور صرف ایک چیٹس بچی ہوئی ہے. تو چیٹس ابھی ہے آپ کے پاس، آپ اس میں باڈی لگا سکتے ہیں، اس میں آپ اس کے اجزاء سیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے سیٹ ہوگا؟ آپ کے سچ بولنے سے، آپ کے حیا کرنے سے، آپ کے حرام سے بچنے سے، آپ کے حلال کے قریب جانے سے. حلال کمائی میں برکت بے پناہ ہوتی ہے. حلال کمانے والا آج تک کبھی محتاج نہیں دیکھا گیا ہے. آج تک ایسا نہیں دیکھا گیا ہے کہ جو حلال کمانے والا ہے وہ دنیا میں غریب تو ہو سکتا ہے، مگر اس غریب کو اللہ کسی امیر کے دروازے کا محتاج نہیں بناتا ہے. انشاءاللہ آپ حلال کمائیں گے، وہی کمائیں انشاءاللہ. کسی کا سامان پڑا رہے، اس کا سامان پڑا ہے وہ پڑا رہے، مگر ہم گھر سے نکال لیتے ہیں، پاکٹ سے نکال لیتے ہیں. سامان کسی کا ہو اپنا مال سمجھ لیتے ہیں. بھائی کی زمین جائیداد پراپرٹیوں کو آج ہم نے کوئی نہیں دیا ہے. کوئی گاؤں ایسا نہیں بچا ہوگا جہاں ایک دوسرے بھائی میں زمین اور پراپرٹی میں وواد نہیں ہوتا ہو. آپ مسلمان ہیں، مسلمان اسلام نے سب کا حق ادا کیا ہے. بہن کے کتنے حقوق، بھائی کے کتنے حقوق، ماں کے کتنے حقوق، بہن بیٹی کے کتنے حقوق. جس مذہب نے سب کے حقوق بتا دیے ہیں تو آپ کیوں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی کی ایک بار زمین لے کر کے آپ بہت بڑا امیر بن جائے گا. اور آپ لے رہے تو کس کی زمین لے رہے؟ اپنے بھائی کی. کیا آپ کے دل سے اپنے بھائی کی محبت ختم ہو گئی؟ کیوں آپ اپنی بہن کے حقوق کو بھلا دیے؟ کیوں آپ بیٹیوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں؟ کیوں ایک باپ اپنی بیٹی کے حقوق کو کسی دوسرے بیٹے کے نام پر رجسٹر کر دیتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ حرام ہے، حرام. یہ جو آج جہیز کا لین دین کاروبار جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ایک حضرت نے کہا کہ حضرت جہیز کے خلاف بول دیے گا کہ لوگ جہیز لینا بند کر دیں. میں نے کہا کبھی نہیں بولوں گا میں جہیز کے خلاف. کیوں بولوں گا بھائی؟ جہیز کے خلاف تقریر کرنے سے کہیں جہیز ختم ہوگا؟ ہم لوگ تو روز کرتے ہیں، روز معاملہ پڑ رہا ہے. جو پہلے 4 لاکھ لیا تھا بڑا بیٹا میں، مہیلا بیٹا میں 10 لاکھ مانگ رہا ہے، اس کے چھوٹا میں تو اور 20 لاکھ مانگے گا. جیل میں اور بڑھتے جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ سامنے والے کو معلوم ہے، لڑکے والے کو، کہ یہ شاید کو جو بڑے گھر کی بیٹی ہے، یہ بیٹی کے پاس ابھی اس وقت دولت ہے. یہ جب میرے گھر پہ آ جائے گی اس کا باپ اپنی دولت کو بیٹے کو دے دے گا. 5 بیگھہ زمین باپ کے نام پہ، اگر آدھا کٹا زمین کے حقدار بیٹی ہے تو آپ کثرت سے اپنی بیٹوں کے حقوق دے دیں. آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں نہ تو کبھی بھائی کا حق دبایا جاتا ہے، نہ تو کبھی بیٹے کا حق مانا جاتا ہے، نہ کبھی بہن اور بیٹی کا حق مانا جاتا ہے. اللہ کی قسم اگر آپ 10 بیگھہ زمین کے چوکیدار ہیں تو آپ کے گھر میں 10 لوگوں کی طرف سے پیغامات رشتے کے آئیں گے، اس امید کے ساتھ آئیں گے کہ آدمی ایماندار ہے. اس کی بیٹی اگر آپ گاڑی نہیں لا رہی تو کیا ہوا؟ اس کے گھر سے پیسہ نہیں ملا تو کیا ہوا؟ یہ ضرور اس کی بیٹی 1 بیگھہ زمین کے حقدار اپنے باپ کی دولت میں ہے. اس کے وفات کے بعد اسی 1 بیگھہ زمین کے بدلے میں ساری چیز خریدی جائے گی. ہم جہیز اتنے لوگ مانگتے ہیں کہ معلوم ہو چکا ہے جتنا مانگے گا بھائی مانگ لے. یہ بوڑھا جو ہے گڑبڑائے گا، یہ اپنے بیٹے کو سب کچھ دے دے گا. ادھر ہوتا ہے نہیں سب.
ارے ادھر ہوتا ہے؟ کون علاقہ میں بولے گا کہ ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی بیٹی اور اپنے بہن کے حقوق کو مت مار کے، وہ بھی اسی باپ کے ڈی این اے سے پیدا کی گئی ہے جس باپ کے حصے، جس باپ کا ڈی این اے آپ کے شریر میں ہے۔ بیٹی کے حقوق اگر آپ ماریں گے تو جہیز لینے والا جہیز کی رقم میں ہمیشہ اضافہ فرماتا رہے گا، اور آپ ان کے حقوق کو دے دیں گے تو کوئی پاگل ہوا ہے جس بیٹی کے حصے میں 1 بیگھہ زمین آئے گی اور اس کے باپ سے کوئی بلیٹ مانگے گا؟ تو 1 بیگھہ زمین بیچ کے 10 کو بلیٹ خرید لے گا، نہیں کر دے گا حضرت۔ ہم دینا شروع کریں بہنوں کے حقوق، بیٹوں کے حقوق دینا شروع کریں، یہ لعنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آپ بزرگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو بوڑھے لوگ ہیں، بڑھاپے میں رسگلہ بہت کھلاتا ہے، بڑھاپے میں بوڑھوں کو بہت رسگلہ بیٹا کھلاتا ہے، اور بوڑھے لوگوں میں 2 غلطیاں دیکھتا ہوں۔ ایک، غصے میں آ کر کسی ایک ہی بیٹے کو سب ایک چھوٹا بیٹا اگر کوئی نادانی کرتے، 1 سال تک اگر اس کی بہو اگر سبزی پکائے اور 2-4 روٹی اگر نہ پہنچائے تو باپ اور ماں دونوں اس بیٹے سے ہمیشہ منہ بھلا لیتے ہیں اور لوگوں کو شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ بہت کمینا ہے، کبھی نہیں پوچھتا ہے کس کی شکایت کر رہے ہیں، ہم اپنے بچے کی کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، اور غصے میں اگر کسی ایک بیٹے کو اگر آپ نے سب کچھ دے دیا یہ بھی غلط ہے۔ یہ محبت کی باتیں بتا رہا ہوں، ہم عالم ہیں اس میں بتا رہے ہیں، ہم لوگ اپنے خادی میں اس میں بتا رہے ہیں۔ آپ کو پورا قرآن پڑھ کے سنا دیا جائے اور یہ سب بات نہیں بتایا جائے کہ کتنا گناہ ہے تو کون بتائے گا؟ آپ رسگلہ کے چکر میں جو بہو اور جو بیٹے آپ کو رسگلہ کھلانے کے لیے کھلا کے کچہری لے جاتے ہیں اور ٹھوس ٹھوس کے رسگلہ ڈالتے ہیں منہ میں، زبردستی کھلاتا ہے، اجے سے ساری زمین لکھوا لیا، لا کے چرپائی پہ پٹک دیتا ہے، اس کے بعد پیشاب پر بیچارہ پورا سویا رہتا ہے، اس کو کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے، اگر آپ زندہ ہیں، آپ کو اپنی زمین بچانی ہے تو آپ ساری بیٹیوں کو بلا لیں۔ سنیے مسئلہ، بیٹیوں کو بلا لیں، کیونکہ بیٹیاں آپ کی انہی بھائی کی بہن ہے، وہ اپنے بھائی کے سامنے وہ بیٹی یہ نہیں کہے گی کہ ہم نہیں دیں گے، ان سے آپ اجازت لے لیں، ان سے یہ کہیں گی بیٹی شادی بیاہ میں نے تیرے پیچھے بہت خرچے کیے، گاڑی وڑی دیا، تیرا بھائی کمایا، تیرا بڑا بھائی کمایا، سب کما کے تیری شادی میں دلایا، بیٹی 2 کٹھا زمین ہے، تم اجازت دیتی ہو کہ میں تیرے بھائیوں کو دے دوں، اور یا اس کے بدلے میں تیرا بھائی ایک زیور بنا دے گا تیرے لیے، ناک کا کچھ زیور بنا دے گا، بالا خرید دے گا، کچھ کپڑے خرید دے گا، یا تیری بیٹیوں کی شادی ہوگی، تیرے بچوں کے پڑھائی پہ خرچے پڑیں گے، اس میں تیرے بھائی مدد کر دیں گے، تم اجازت دو گی؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ بیٹی اگر باپ بلا کر اس سے مشورہ کرے تو دل سے وہ بیٹی اپنے باپ کے کہنے پر اپنے بھائی کو پوری پراپرٹی دان کر دے گی، ہے کہ نہیں؟ اور آپ چپکے سے اس کی زمین لیں گے تو یہ حرام بھی ہے اور حرام سے برکت بھی جاتی ہے۔ بہت تاخیر ہو گئی، شاید کتنا وقت ہو گیا؟ جی بولیں 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گیا، مجھے تقریر کی ہے، یعنی 1.25 گھنٹہ کی میں نے بات کی، یہ تقریر نہیں، میں نے آج آپ کو ایک صحیح مسلمان ہونے کا مطلب بتایا۔ ممکن ہے ہماری بات سن کے آپ یہ مت کہیے، خود ہمارے گھر میں ایسا ہو گیا، ہم لوگ اپنے پہ، اگر آپ میں کسی کے پاس کسی نے ایسا کیا ہے تو یہ مت سوچے گا کہ ہم کو کسی نے سکھایا ہے اور کسی کے سکھانے کو ہم نے بولا ہے۔ ہم ہمیشہ سماج کے جو بنیادی مسئلے ہوتے ہیں میں انہیں پہ گفتگو کرتا ہوں تاکہ اس پر اثر پڑے۔ ایک زمانہ تھا بہو کے بارے میں نے بہت تقریریں کی، بہو سے محبت کے بارے میں، بہو کے حقوق کے بارے میں، بہو کو راضی کرنے کے بارے میں، تو اچھا خاصا ماحول اب دیکھنے کو ملتا ہے، لوگ بتاتے ہیں بہو کو رانی سمجھا جاتا ہے، مگر ہم نے آج غلام سمجھا ہے۔ بہو کے حقوق بہت بڑے ہیں، بیٹیوں سے زیادہ آپ کے گھر کی مالکہ آپ کی بہو ہوتی ہے، مگر کتنے لوگ اپنی بہو کو اپنی گھر کی دولت مانتے ہیں، یہاں تو غلام سمجھا جاتا ہے۔ ایسا معلوم پڑتا ہے اس کو کہ بازار سے خرید کے لایا گیا ہے، ایسا معلوم پڑتا ہے کہ وہ غلام ہے، نوکرانی ہے، سب پر کپڑا وہی تو ہے، بیٹا کا، بڑا بیٹا کا، بیٹی کا، کھانا بنانا، روٹی بنانا، برتن مانگنا، سارا گھر صاف کرنا۔ کیوں بھائی؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے بچے کیا کریں گے؟ ارے کم سے کم شرم کیجیے، اس کا باپ بیچارہ جب بیاہ کرایا تھا نا، اس سے آپ نے کتنے پیسے مانگے تھے؟ اس کے غریب باپ نے دلی، پنجاب، ہریانہ، دوحہ، قطر، عمان میں سفر کر کے گھنٹوں گھنٹہ کھٹ کے اپنی بیٹی کے جہیز کے سامان کا انتظام کیا تھا۔ اگر اس کے باپ کو اس عمر میں، اس پڑاؤ میں، اس بڑھاپے میں اگر اس کی بیٹی کے تعلق سے خبر ہو جائے کہ آپ کی بیٹی کو کے سسرال والے ستا رہے ہیں تو اس وقت ایک بوڑھا باپ رات کی تنہائی میں کتنا روئے گا؟
جس بیٹی کی شادی دلانے میں میں نے اپنے بال پکا لیے، اس بیٹی کو آج سسرال والے پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں اگر دوسرے کے گھر میں ہیں تو آپ کے گھر میں دوسروں کی بیٹیاں ہیں، آپ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھے، اللہ پردے سے آپ کی بیٹی کی عزت کی محافظت فرمائے گا، اور آپ دوسروں کی بیٹیوں کو یہاں ستائیے گا، آپ کی بیٹی کو بھی وہاں پر نوکرانی بنانے والا کوئی موجود ہے۔ آپ دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو آپ یہاں پیٹیے گا، آپ کے بچوں کو پیٹنے والے بھی کوئی موجود رہیں گے۔ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں اپنے سماج سے ختم کرے، محبت پیدا کرے، بہنوں کو نہ ستائیں، بیویوں کو نہ ستائیں، سب کے حقوق دے دیں، بھائیوں کے حقوق۔ آگ تو آگ پکڑتا ہے نا، کھانے اور کچہری میں اکثر کھیت جو ہوتے ہیں زمین کی جگہ، بھائی بھائی کی زمین کٹکتے تو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ بڑا بھائی ہے، سب سے بیسی گھوٹالہ وہی کرتا ہے، چھوٹا بھائی کو کمزور سمجھ کر ان کی زمین ہڑپ لیتا ہے، کاغذ نہیں دکھاتا، یہ بھی نہیں بتاتا کہ ابا کی سمپتی کہاں کہاں ہے، یہ بھی نہیں بتاتا کہ ابا کیا چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ اچھا بھائی ہے جو اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کے حقوق کو خود ایک باپ کی جگہ پر کھڑا ہو کر باپ بن کر اپنے بھائیوں کے درمیان بانٹ دیتا ہے۔ اسلام نہیں سکھاتا۔ امام پاک اپنی زندگی میں کس طرح دوسروں کے حقوق کی آپ نے ادائیگی کی، کربلا کے اس پورے تناظر میں واقعہ چکے حضرت نے کہا تھا کہ تھوڑا سا شہادت پہ بول کے آپ آگے بڑھ جائے گا۔ اصلاحی کو پسند ہے، اور اصلاحی کا مطلب اس سے بڑی چیز اصلاح کچھ اور نہیں ہو سکتی جس کی ضرورت آج سماج میں ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہنے، عالیشان مکان بنائیں اور آپ حرام پہ حرام کرتے رہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی تباہ ہے۔ قرآن پڑھتے رہے، بھائیوں کے حقوق کھاتے رہے، نماز پڑھتے رہے، بہو کو گالی دیتے رہے، مارتے رہے، تو آپ کامیاب نہیں ہے۔ نماز بھی ہوگی، بہو کی عزت بھی ہوگی، بلڈنگیں بھی بنیں گی، بھائیوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ جو اسلام حرام سے بچ کر حلال کرنے کی ترغیب کرتا، حلال کی طرف دوڑنے کی ترغیب کرتا ہے، اسی اسلام کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہماری زندگی تب کامیاب ہے جب ہم اپنی زندگی میں گناہوں سے بچ کر اچھائیوں کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم اپنے سماج میں جس ویکتی کو بھی گناہ کرتے دیکھیں، اسلام کا فرمان کہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، اینی ون ہو سیز any types of disease in your society، تم اپنے سماج کا کوئی ویکتی جب اپنے سماج میں کسی ایک ویکتی کو خلاف شرع کام کرتا ہوا دیکھو تو بحیثیت ذمہ دار تمہاری ذمہ داری ہے، فلیغیرہ بیدیہ، you must change that evil by the power of your hand۔ تو تیری ذمہ داری ہے، تم اگر بڑا ہو تو بڑے ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کو اس گناہوں سے بچانے کے لیے تم اپنے ہاتھ کا استعمال کرو، یعنی مارنا پڑے تو مار کے ان کو اسلام بتاؤ، سکھانا پڑے تو سکھا کے اسلام بتاؤ، لاٹھی اٹھانا پڑے تو اس کے ذریعے اپنے چھوٹے اور اپنے ماتحت کو اسلام میں لانے کی کوشش کرو، اور اسلام کا فرمان سن کے ایمان تازہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، یعنی اگر کسی شخص کو اپنے ہاتھ کے استعمال کرنے میں خوف ہو، یعنی اگر ہم اور ہمارے علماء اگر یہ سوچ لیں کوئی شرابی ہو اس کو لاٹھی سے پیٹیں گے، کوئی نوابی ہو اس کو جھاپڑ ماریں گے، اگر اس پہ خوف ہو کہ بار ہوگا، جھگڑے بڑھیں گے، تو اسلام دوسرا آپشن دیتا ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کا ہم استعمال کریں، یعنی شرابی کے خلاف زبان کا استعمال کریے، نوابی کے خلاف زبان کا استعمال، بدکاروں کے خلاف زبان کا استعمال ہم کریں، جہاں بھی بے نمازی ملے اس کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کریں، بے حیائی ہو اسے روکنے کے لیے ہم اپنی زبان کا استعمال کریں۔ اللہ کی قسم ہر ویکتی اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ گنہگار نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ نے اگر گناہ دیکھا، آپ کی زبان خاموش رہی تو آپ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بچے غلط کیے، آپ نے زبان کھول کر اس کی اصلاح نہیں کی تو آپ سے بڑا گنہگار آپ کے بچے نہیں۔ آپ گاؤں کے مکھیا ہے، آپ کے مکھیائی میں لوگ کثرت سے شراب پی رہے ہیں تو سارے لوگوں کے گناہ آپ کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ آپ امام ہے اور آپ کے مقتدیوں میں اسلام نہیں دیکھے جا رہے ہیں تو بحیثیت امام آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسلام سکھاتا ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تجھے اپنے ہاتھ کے استعمال میں خوف ہو، اگر لاٹھی اٹھانے میں ڈر ہو تو تجھے چاہیے کہ اپنی زبان کھول کر ان گناہگاروں کے لیے بائیکاٹ کا اعلان کرو، اس کی اصلاح ممکن پہلو پہ کرتے رہو، اور جب یہ دیکھو کہ اس کی اصلاح ممکن نہیں تو اس کا بائیکاٹ کرو، اس کو سماج سے نکال دو، تاکہ کل میدان
کیس جاتے ہیں اللہ میں نے اس شراب کے خلاف, اس شرابی کے خلاف, اس بے نمازی کے خلاف, اس جھوٹے کے خلاف, اس ایار و عیاش کے خلاف میں نے آواز بلند کی تھی, اس لیے اللہ اس کا گناہ اور اس کے گناہوں کا حساب تو کبھی مجھ سے مت مانگنا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم گناہوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور یہاں کسی کے اندر یہ طاقت نہیں, اگر کوئی اچھی بات بول دے تو سب سے پہلے 10 آدمی سمجھانے آتا کہتا ہے جو کرتا کرنے دو, تو کرنے کا تھپت کرتا ہے, بولتا ہے بولتا ہے تم کیا کام دل کر دو, جو مر رہا مرنے دو, جو ڈوب رہا ڈوبنے دو, جو سر رہا سرنے دو, جو نماز چھوڑ رہا چھوڑنے دو. تم نماز پڑھتے رہو, اپنا صحیح رہو, اپنا نماز پڑھتے رہو, اپنا ٹھیک رہو. یہ کون سا فرمان صاحب نہیں. اسلام کہتا ہے ایک آدمی تب کامیاب مسلمان ہے, تب جنت میں کامیابی سے چلا جائے گا کہ وہ بھی نماز پڑھے اور اپنی نماز سے دوسروں کو نماز کا پیغام دیتا رہے, وہ بھی سچ بولے اور دوسروں کو بھی سچ کا فائدہ بتاتا رہے, وہ بھی اچھائی کرے اور دوسروں کو اچھائی کا درس دیتا رہے, تاکہ اللہ سماج کے اس بڑوں کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے. محترم, میرے پاس اور مزید وقت نہیں ہے, انشاءاللہ کسی دوسری محفل میں ملاقات ہوگی تو اس کے آگے کی باتیں میں کروں گا کہ جو سب کے چہرے پر ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہریالی اب ختم ہو گئی ہے, کتنے بھائی ہمارے زبردستی جھوم رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ کہ صبح کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. اور میراث شریف میں بہت دیر تقریر کروں, اب بعد میں صبح پتا چلے مولانا سلام صاحب سے آپ جھگڑا کرنے کر کے آ جائیں کہ آپ جس مولانا کو بلائے تھے اسی کی وجہ سے ہماری نیند حرام ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے. اور سنیے گا, بولیے نا. نہیں بول رہے سر, میں زبردستی نہیں زبردستی تھوڑی نہ کہنے کی بس کیجیے. نہیں زبردستی ہے. نہیں بولیے, ختم کر دے. 15-20 منٹ. علاقہ خطیب نہیں ہے, میری گفتگو میں کبھی لایانی باتیں نہیں ہوتی ہے اور میں اس سے بہت فریز کرتا ہوں, مگر اسی تعلق سے ایک بات اچانک یاد آ گئی. امام صاحب تقریر کر رہے تھے, ایک مولانا صاحب کو بلائے, 3 گھنٹہ مولانا تقریر, 3 گھنٹہ, اور امام صاحب کے بلایا مولانا تھا ڈر سے اس کو لڑانے کی تقریر تو کرے گا ہی. اور اسی محفل سے ایک آدمی لاٹھی لے کے کھڑا ہوا اور کبھی مولانا صاحب کے آگے آئے, کبھی پیچھے آئے, کبھی دائیں آئے, کبھی باہر جائے. شاید آپ نے سنا ہوگا, میں بول دے رہا ہوں. اس نے کہا کہ حضرت, امام صاحب نے کہا, مفتی صاحب نے کہا کہ ہم تقریر کر رہے ہیں, تو لاٹھی لے کے چوکی کے چاروں کو کیا گھوم رہا ہے. کہا حضرت آپ کو کچھ نہیں کروں گا میں, آپ مہمان ہیں, آپ کیجئے, آج کیجئے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. آپ کو جتنی تقریر یاد ہے سب کر دیجئے. کہہ رہے کس کو تلاش کر رہا ہے, ہم تو بلبلے نیپال کو کھوج رہے ہیں جس نے آپ کو بلایا ہے. ان کو پوچھیں گے کہ جب ان کو معلوم تھا کہ 3 گھنٹہ یہ تقریر کرتا تو اس کو کہاں بلایا. ایسا نہ ہو کہ چلے جائیں. ایسی بات نہیں حضرت. ویسے مسکراہٹ کے لیے, نیند توڑنے کے لیے نہیں بولا کہ آپ اتنی بات بولا تو آپ وہ بھی بھائی صاحب دیکھے, چونکہ یہ اس علاقے میں جو ہنسی مسکرے کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور ہم لوگوں سے ہوتا ہی نہیں. آپ کا شاندار تقریر. ہم لوگ یہ سب چیز اس لیے بھی نہیں بولتے کیونکہ ہم لوگ کا کام یہ سب چیزوں سے نہیں رہا. اور لایا کی بات ہے, بیکار کی بات ہے, اس سے ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. جنریٹر چل رہا ہے, مائکنگ ہے, سب کی نیند قربان ہو رہی ہے. اگر اس 4 گھنٹے 3 گھنٹے کے ٹائم پر اگر ایک شخص بھی کسی ایک مسئلے کو سن کر, اسلام کے ایک فرمان کو سن کر اس پر عمل کر دے تو ہزاروں کے پیسے خرچ ہونا قبول ہو جائیں گے. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, درسگاہ ہے, درسگاہ, یہ مدرسہ ہے, سمجھ لیجئے. علماء ہمارے جو پڑھا رہے ہیں یہ استاد ہے, آپ شاگرد ہے, اور اس درسگاہ میں جو باتیں کہی جاتی ہیں اس کے بدولت دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور دین کی باتیں پہنچانے میں جو بھلائی ہے وہ بھلائی آپ کو مل جائے وہ ایک طرف. اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. جو قابل مبارکباد وہ افراد جن کا پیسہ ذکر حسین کی عظیم الشان محفل میں لگا ہے, کل میدان محشر امام علی مقام کے سامنے اس کا پیسہ, اس کی محنت, اس کی نیند کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی. اس وقت فرشتے کہیں گے اللہ یہ حسین کے زمانے میں سر دینے کے لیے نہیں تھا تو کیا ہوگا. آج کے زمانے میں نے کہا کہ آج کے زمانے میں اگر یزید کی لڑائی ہوتی نا, یزید تعداد دیکھ کے بھاگ جائے گا.
इतनी तादाद देख के भाग जाता था भाई, कितने करोड़ों लोग इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। उस जमाने में भी थे, मगर चूंकि इससे कम थे, और उस जमाने में 72 ही लोग वहां गए थे, और बाकी लोगों को यजीद ने बंदर बना रखा था, पाबंद बना दिया था कि हुसैन की कोई मदद नहीं कर सकता, कोई पानी नहीं पिला सकता, कोई खाना नहीं खिला सकता, जो खिलाएगा मैं उसको मरवा दूंगा, जो खिलाएगा उसको भी मैं हुसैन के साथ सर काटूंगा। तो 10 से सवा के गुजर गया। इस जमाने में हुसैन के कितने चाहने वाले हैं। तो कल मैदान महशर में अल्लाह के सामने फरिश्ते हमारे इस खर्चे को, कुर्बानी को, लाइटिंग को, पैसे को फरिश्ते पेश करते हैं, अल्लाह ये बंदा मैदान करबला में हाजिर नहीं था तो क्या हुआ, उस शोहदा के नाम पर हर साल इन्होंने मेहनत करके लोगों को उन शोहदा करबला की अजमतों को का ऐलान किया है, उनकी अजमतें बताया है। अल्लाह जो हश्र, जो रियायत, जन्नत के जो मवाक़िफ़ उन शोहदा के लिए है, उनसे मोहब्बत करने वाले इन नौजवानों को भी वही अता फरमा दे। हुसैन से मोहब्बत करने वाले, हुसैन की उल्फत अपने दिलों में सजाने वाले, हुसैन के बच्चों की शहादत को याद करने वाले, हुसैन के मासूम असगर, मैं मासूम बोलता हूँ, इस्लाम ने लफ्ज़ मासूम नबीयीन के अलावा दूसरों के लिए मना करने से मना किया है, यानी बोलने से मना किया है। मासूम कहते हैं हु कैन नॉट इविल, हु कैन नॉट डू इविल, जो गुनाह नहीं कर सकता हो, जो गुनाह नहीं कर सकता हो, जैसे फरिश्ते मासूमीन है, अंबिया मासूमीन है, उनके अलावा गुनाह करने की क्वालिटी इंसानों में सब में, मगर फिर भी जो औलिया और सालिहीन है, जो अइम्मा अतहार है, जो अहले बैत अतहार है, उनके ताल्लुक से हमारा मजबूत अकीदा है कि अल्लाह उनको भी हमेशा गुनाहों से महफूज फरमाता है। तो उनको जब गुनाहों से महफूज फरमाता है, इस नाजुक हज़रत अली असगर के बचपने को मासूमियत कहा जाता है। मासूम इस माने करते कि उनकी उम्र कम थी। हज़रत अली असगर की प्यास, अल्लाह की कसम, उनकी प्यास का जवाब नहीं। जब एक ज़ैनब ने अपने भाई से कहा, भाई ये मेरा भतीजा प्यास से बिलख रहा है, बहन ने कहा कि इनको पानी पिलाया जाए। इमाम पाक ने कहा, मेरी बहन कहां से पानी लाऊंगा अपने इस बेटे के लिए। कहा, देखिए आप जाके रख दीजिए यूनिवर्सिटी के खेमे के पास, अभी तक जो कुछ हुआ सब माफ कर दीजिएगा अगर आपका अली असगर को वो पानी पिला देगा। अली असगर को अगर पानी पिला दे तो भैया आप कासिम के शहीद करने कातिल को, आप अकबर के कातिल को, आप मौलाना मोहम्मद के कातिल को, आप मुस्लिम के कातिल को आप मौत फरमा दीजिएगा अगर आपके छोटे बेटे अली असगर के लिए पानी का इंतजाम कोई कर दे। इमाम पाक कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं है कि वो लोग पानी देंगे। आप फिर वापस गए, जब मजबूरी हुई, गोद में अपने बेटे को, छोटे बेटे को उठाया, ले जाके आपने रखा उन यजीदियों के सामने, शिमर के सामने, इब्ने ज़ियाद के सामने। कहा, इब्ने ज़ियाद छोड़, अभी तीर मत चलाना, देख पहले मेरे बेटे को। गलती अगर हुई है तो मुझसे, खून चाहिए तो मेरा, सर चाहिए तो मेरा, ब्लड चाहिए तो मेरा, हाथ चाहिए तो मेरा, सपोर्ट चाहिए तो मेरा। ये तेरा छोटा बेटा अली असगर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसको तुम क्यों सता रहे हो? कम से कम इसके लिए पानी का इंतजाम तो होना चाहिए। इमाम पाक ने कहा था, वसीला दिया था कि एक में सियाद, अगर तूने मेरे इस छोटे बेटे अली असगर के लिए पानी का चंद कतरा दिला दिया, चंद घोट अगर पिला दिया, तो मैं वादा करता हूं, मैं उस नाना का नवाजा हूं जो कौसर का जाम कल मैदान महशर में अपने मानने वालों को पिलाएंगे। इब्ने ज़ियाद सुन ले, अगर तू और तेरे लोगों में कोई भी मेरे बेटे को पानी पिला देगा तो मैं तुम सबको अपने नाना जान से कौसर का जाम पिलवा दूंगा। लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला, उनके दिल में मुसीबतों का पहाड़ जमा था, जुल्म और ज़्यादती पर अमादा था, हर हद तक करने को जाना चाहते थे, हर काम करने पर आमादा थे। उसने बोलो, उसके बाद एक बदबख्त शिब्र नईम ने ऐसा तीर चलाया, उसका गुमान था कि हुसैन के घर का एक बच्चा भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। इमाम पाक ने अपने छोटे बेटे का हलक और चेहरा यजीदियों के सामने रखकर, चेहरे की संजीदगी जो खत्म हो गई थी, होंठ फटे थे, सूखे थे, उस चेहरे को आपने आगे करके दिखाया ताकि कम से कम शक्ल देख के, इनकी संजीदगी देख के कुछ तो पानी दे देगा। किसी गैरतमंद को अफसोस होगा, वो पानी ला के देगा।
मगर अल्लाह की कसम उन लोगों के दिलों पे मुसीबतों, ये जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ रखे थे, उनमें से शिमले ने कहा नहीं, मौका गनीमत है। उसने तीर चलाया, इमाम पाक की आंखें बंद थी। उसी वक्त उस आपके छोटे बेटे की हालत में इस हलक को पानी चाहिए था, उस हलक में शिमले ने तीर चला दी। एक बूढ़े बाप का छोटा बेटा, उसके हाथ जब खून की तरी से भीगने लगे तो आपने सोचा कि लगता है किसी ने पानी डाला है, उसी पानी की तरी है। मगर आंख खुलती है तो देखते आप क्या है कि जिस बेटे की प्यास को बुझाने के लिए आपने चेहरा खोलकर यजीदियों से पानी का मुतालबा किया था, उसी बेटे के सूखे हुए होठों पर और उस होठों के करीब उसके गले और हलकों पर यजीदियों के तीर के निशान पड़े हुए हैं। किस लिए हुआ? कोई बर्दाश्त करेगा? अभी नेपाल में मैंने कहा था लहान में कि हम अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, बाप बेटे में होती है, मगर वो बाप कैसा है, एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटता है। यहाँ तो एक डंडा लेकर कोई आ जाए तो हमारा ईमान छीन ले, 5 रुपया में हम अपना ईमान दे दें। 10 रुपया की लालच देने के बाद आदमी झूठ बोल देता है। 10 रुपया आराम से 10 रुपया झूठ बोलवाए से 10 रुपया कहीं कहीं फ्री में बोलता है, कोई फ्री में नहीं झूठ बोलता है। आंख के इशारा कर देता है तो एक बहन की इशारा कर दी दूसरे बहन को, और बहन बस आंख के इशारा समझ लेती है, माँ के सामने झूठ बोल दी। एक भाई दूसरे भाई को, उस्ताद शागिर्द के बीच में होता है, इशारा कर दिया। ये सब फ्री का झूठ है ना, बगैर पैसे का। 10-5 रुपया में बहुत पहले झूठ बोला जाता था, आजकल सिर्फ आंख के इशारे से लोग। मगर अल्लाह की कसम, इमाम हुसैन ने कितनी शहादतें बर्दाश्त की, आपके खानदान के अफराद को काटा गया, मारा गया, तड़पाया गया, सिर्फ इस्लाम बचाने के लिए। और आज जो हम जलसा कर रहे हैं, आज जो हम अपने को मुसलमान बता रहे हैं, आज जो बगल हमारी मस्जिदों के गुंबदों मीनार नजर आ रहे हैं, आज जो मस्जिदों से अज़ान की आवाज आ रही है, ये इस बात की दलील है कि अली असगर जी ने तड़पा कर बचपन में हलकुम में तीर चला के मारा गया था। वो अली असगर मारा नहीं है, वो अली असगर आज भी जिंदा है। अगर अली असगर मरे होते तो उनकी शहादत का मतलब मस्जिद नहीं होती, क्योंकि अली असगर की मौत का मकसद अगर फौत हो जाता तो आज दुनिया में मस्जिद कहीं नजर नहीं। हुसैन की शहादत का मकसद अगर खत्म हो जाता, आज कहीं भी दुनिया में आजान नहीं होती, आज कहीं भी कुरान की तालीम नहीं होती, आज दुनिया में कहीं भी आदमी सच नहीं बोल पाता, आज कहीं भी बहादुरी के साथ आदमी हक की आवाज बुलंद करने पर आमादा नहीं होता। आज भी दुनिया भर में जहां जहां हक और बातिल की बातें होती है और हक गालिब होता है, सच्चाई पर अमाना वो होते हैं, इसकी दलील है कि आज भी हुसैन जिंदा है। हम दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में, हमारे बुजुर्गों में हुसैन आज़म की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और हुसैन की मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।